ضائع ہو جائے، اور اگر ریکارڈنگ ضائع ہو جائے گی تو میں دوبارہ نہیں بھر سکتا۔ اوکے، سب سے پہلے میں آپ لوگ کو ایک کوشچن پوچھتا ہوں۔ اوکے، دس از ڈے 9 آئی بلیو۔ اوکے، اینڈ گفٹ کے بارے میں آپ لوگوں نے ایک کوشچن کیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ بلکہ آج کا جو حلقہ ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کیونکہ آج مجھے بہت میسج آئے ہوئے تھے اور میں نے کچھ جواب دیے، کچھ بھر گیا میرا فون، تو میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ٹھیک ہے تھوڑا لیٹ ہلکا ایکسٹینشن کرنا بھی پڑے گا، لیکن یہ کہ یہ بہت سے جواب جو جمع ہوئے ہوئے ہیں، سوال جمع ہوئے ہیں، تو اس لیے میں نے ان کو سارے ایڈریس کرنے ہیں، کیونکہ انسان کا نالج، بلکہ وہ شیخ عفان جو ٹورانٹو میں تھے، وہ مجھے ایک جنہوں نے میں نے آپ کو 20 سال پرانی 22 سال پرانی ایک میں نے آپ لوگ کو چیز بتائی تھی، وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے تھے، تو وہ مجھے کہتے تھے ندیم، اگر کوئی یہ سمجھے، کوئی یہ کہے اپنے آپ کو کہ مجھ پہ جادو نہیں ہے، کوئی جادو وادو نہیں ہے، تو کہتے اگر اس کے اوپر اصل بھی جادو ہوا ہو تو جادو کا اثر نہیں ہوگا، تو یہ ایک مائنڈ گیم ہے۔ تو انہوں نے ہی مجھے ایک چیز بتائی، انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہتے تھے کہ وہ جب کوئی کوشچن کرے آپ سے تو سمجھو کہ اس کے اندر علم جا رہا ہے، اگر کوئی کوشچن کرے تو دیٹس اے گڈ سائن۔ تو کہتے ہیں وہ ہمیں یہی پڑھایا جاتا تھا کہ اگر کوئی کوشچن کر رہا ہے تو اس مطلب یہ ہے کہ، اور آپ نے دیکھا ہوگا قریش مکہ اور سارے بے شک نیگیٹو سوال بھی کرتے کہ وہ کوشچن کرتے تھے، تو اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی کوشچن کرتے ہیں تو دیٹس اے گڈ تھنگ۔ اسی لیے میں سوچ رہا تھا کہ اگلے 2-3 حلقوں میں یہ میں ریپ اپ کروں گا، لیکن پھر اس کی کوالٹی نہیں رہتی، تو ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے کہ جو بھی کر سکیں گے۔ جو آپ کا ایک کوشچن ابھی آپ نے جو کیا ہے وہ سب سے پہلے اللہ آپ لوگوں کو برکت دے اور اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، لیکن آپ لوگوں کا کوشچن یہ تھا کہ کوئی گفٹ اگر کسی نے دینا ہو کسی کو، تو آپ کو کوشچن یہ ہے، اگر لیٹ سے کہ آپ نے مجھے گفٹ دینا ہے، تو اگر آپ کے پاس یہ چوائس ہو کہ مجھے میری مرضی کا گفٹ آپ دے سکتے ہو اور میں خواہش کروں کہ مجھے یہ گفٹ چاہیے، تو آپ کو اپنی مرضی کا گفٹ دے کے مجھے زیادہ خوشی ہوگی، یا مجھے اپنی مرضی کی گفٹ مجھے ملے وہ زیادہ خوشی ہوگی؟ آپ کون جواب دے گا اس کا؟ السلام علیکم۔ جون سا آپ کی پسند کا ہوگا وہی آپ کو ملے گا، تو آپ کو زیادہ خوشی ہو۔ ایکسیلنٹ، ہم سب کو ایسے ہی ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ کبھی کبھی تو خیر، میں اپنے گھر کی بات کروں، میں نے تو ابھی گھر میں گفٹ بھی دینا بند کر دیے، تو ان کو صرف پیسے چاہیے، تو وہ میں نے گفٹ وفٹ بہت سال 20 سال سے بھی زیادہ بند ہی کر دی، میں نے کہا کیونکہ میرے گھر میں کہتے ہیں یہ کیا، میں نے کہا اچھا یہ ایسے تو پھر فائدہ ہی نہیں ہے، تو وہ پیسے دے دو تو سب، بچے بھی خوش، بیوی بھی خوش، سب حشاش بشاش، تو پیسے آج کی دنیا میں سب سے اچھا گفٹ ہے۔ لیکن اب یہ دوسرا کوشچن میں آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک حدیث کے پیش نظر یہ چیز بتائی ہوئی ہے، جب مردہ قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ کس چیز کی خواہش کرے گا کہ اس کو کیا چیز ملے؟ السلام صدقہ پھر سے بات کریں، آپ کون بات کر رہے ہیں؟ صدقہ جاریہ جو ہم پیچھے سے کریں گے، یعنی کوئی اچھا مال کریں گے جس کا ان کو ثواب پہنچے گا۔ ہاں، کوئی اور بتائیں؟ دعا۔ دعا، جو صدقہ جاریہ والی چیز ہے وہ تو بائی ڈیفالٹ اس کے اعمال میں آئے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 3 عمل وہ رہ جاتے ہیں، the commentary of the hadith، باقی سب کٹ آف ہو جاتے ہیں۔ اس میں کسی نے اگر کسی کو کوئی علم سکھایا ہے، یا اس نے کوئی صدقہ کا کام کیا ہے، مسجد ہے، کنواں ہے، یا جو بھی ہے، اور اس کی نیک اولاد، یہ 3 چیزیں تو بائی ڈیفالٹ ہمیں انشاءاللہ ملیں گی۔ لیکن اگر اس کی چوائس ہو
قبر میں کہ اس کے لیے کیا وہ خواہش رکھے، تو وہ کہے گا کہ میرے لیے دعا کی جائے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم لوگ مر جاتے ہیں تو ہمیں اصل ویلیو پتہ چلتی ہے اس پوری دنیا کی، جو اللہ تعالیٰ بھی بتاتے ہیں، یہ حدیثوں میں بھی ہے، یہ پوری جو کائنات ہے یہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اس کی ساری کہانی ختم۔ تو اگر مجھے گفٹ آپ لوگ دینا چاہتے ہو تو میرے والدین کے لیے، میرے بیوی بچوں کے لیے، میرے بہن بھائیوں اور ان کے خاندان کے لیے دعا کریں گے۔ اگر آپ مجھے گفٹ دینا چاہتے ہیں تو جو چیز اگر آپ کو اونا پونا کچھ فائدہ ہوا اس کورس سے، تو یہ آپ اپنے تک نہ رکھیں گا، آپ اس کو آگے ضرور پہنچائیں۔ بلکہ میں آپ کو ایک دوسری چیز بھی بتا دیتا ہوں۔ آج اسی کرسی کے اوپر بیٹھ کے میں آپ کو، آج لیٹ ہو گیا تو میں یہ دل میں سوچ رہا تھا کہ کبھی کبھی ذہن میں اکثر یہ چیز لگا رہتا ہے، بلکہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک چیز میں نے سیکھی ہوئی ہے بہت سال پہلے، میرا خیال ہے 20 سال پہلے میں نے ان کے، بڑی پیاری چیز ہے۔ تو 20 سے بھی زیادہ پہلے میرا دوست ہے کینیڈا میں، تو اس کے پاس میں گیا تو میں نے اس کو پوچھا، مزاح دوستوں کے ساتھ ہی آپ یہ بات کر سکتے ہو، تو میں نے اس کو کہا کہ اس کا نام اشفاق ہے، اس کو میں نے کہا اشفاق تم، اور میں بڑے سالوں کے بعد اس کو ملا تھا، تو اس کو میں نے کہا اشفاق تو ایسے لگتا ہے تو منافق بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کھانا کھا رہے تھے، اسی کے گھر میں تھا، تو کھانا کھا رہے تھے تو کہتے یار کوئی سمجھ نہیں آتی نا ایسے کوئی، تو بلکہ بڑا اچھا وہ انسان ہے۔ تو میں نے کہا ایگزیکٹلی، دیکھو یہ بات ہے کہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ انسان اس انسان کو زیادہ خوف ہوگا، جو منافق بندہ ہوگا اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا، کہ وہ اپنے آپ کو پکا صحیح ٹھیک سمجھے گا، اور جو مومن بندہ ہوگا اس کو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے، ڈر رہے گا کہ پتہ نہیں میرا، مطلب ہمیشہ اللہ سے اچھے کام کرتے، اور اس سے سب سے اعلیٰ کی مثال ہے وہ یہ ہے کہ نبی جو ابراہیم علیہ السلام، وہ کعبہ بنا کے بھی تو کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، ان کے بیٹے بھی اسماعیل علیہ السلام اللہ کا کعبہ بنا رہے ہیں، اور بنا بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو اس کی بڑی اعلیٰ مثال دیا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب، اللہ ان کو کروڑوں جنتوں میں رکھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک غریب بندہ ہے، تو وہ، میں نے شاید پہلے بھی یہ، آئی ڈونٹ مائنڈ، میں نے ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے 10 مرتبہ بھی یہ مثال دینی پڑتی ہے تو میں اپنے آپ کو ضرور ریمائنڈر دیتا ہوں کہ غریب بندہ وہ، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کوئی چور آ جائے، لیکن امیر بندہ وہ ہمیشہ اس میں رہتا ہے۔ جس کے پاس ایمان ہوگا اس کو یہ وسوسے رہیں گے۔ تو آج اسی کرسی کے اوپر بیٹھ کے میں پہلے آیا ہوں، تو میں نے اپنے آپ سے ہمیشہ وسوسے رہتے ہیں، اور میں وہ جو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اور اسی طرح انسان پڑھتا جاتا ہے، لیکن ٹھیک عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن وسوسے ساتھ ساتھ رہتے ہیں کہ کوئی ایسا، ہم لوگ یہ کہیں شو بازی میں تو نہیں کر رہے ہیں، یا جو بھی ہے کوئی شہرت کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں، یا کوئی ایسی چیز کے لیے تو نہیں کر رہے، تو شیطان جان بوجھ کے ڈبل مائنڈ کرتا ہے۔ تو آج اسی کرسی کے اوپر بیٹھ کے میں یہ سوچ رہا تھا، مجھے تسلی ہو گئی، میں نے کہا نہیں، یہ میں کسی اللہ کے علاوہ، یہ میرا نہیں خیال کہ میں کسی اور چیز کے لیے یہ کام کرتا ہوں گا، کیونکہ اگر میں کوئی بھی فیم کے لیے کسی اور چیز کے لیے کرتا ہوتا تو آج کا دن ویسا ان دنوں میں سے ایک دن ہے جب انسان، ان کی میں نے چھٹی لینی ہوتی تو میں آج اپنے آپ کو ضرور چھٹی دے دیتا، میں بڑا ایگزاسٹڈ تھا، تھکا ہوا تھا، اور اگر مجھے پیسے کا، شہرت کا، کسی اور چیز کا ہوتا تو میں کہتا تھا باڑ میں جائے، میں نے نہیں کرنا یہ، آج میں سوؤں گا۔
لیکن یہ پھر انسان کو تسلی بھی ہو جاتی ہے، انسان کہتا ہے کہ چلو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں ادر دین اللہ اور کسی چیز کے لیے نہیں کر رہا. تو یہ ساری جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لوگ سیکھتے ہیں اپنے، کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں، اگر یہ ہم آگے پہنچائیں تو اس سے بڑا گفٹ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ہو نہیں سکتا. ایک دو چیزیں ہیں وہ میں پہلے رکھ دیتا ہوں. آج زیادہ میں چیزیں، کیونکہ صبح سے وہ جو کوشچن بھرے پڑے ہوئے ہیں، کچھ آپ لوگوں کو بھیج دیے، شاید آپ لوگوں کو پتہ نہیں چانس ملا ہو کہ سننے کا، نہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جیسے لیٹ سے کہ ایک انسان کو وہ جیسے 16 جماعتیں ہیں اور وہ 5ویں جماعت تک پہنچا ہے، اور وہ ہر چیز میں وہ کہہ رہا ہے کہ بس، یا ڈاکٹر ہے تو اس کو ایک میڈیسن کا پتہ چل گیا ہے، تو وہ اس نے جا کے وہ ڈاکٹر آفس میں بیٹھا ہوا تھا، اس ڈاکٹر نے اس کو وہ دوائی دی، تو وہ بھی گھر میں جا کے ہر ایک کو وہ وہی دوائی بانٹ رہا ہے، کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ اس کے سر میں درد تھی تو اس کی دوائی سے یہ کام بن گیا. تو اب وہ ڈاکٹر تو نہیں بن گیا، کیونکہ پتہ نہیں وہ سر درد کی 17 قسم کی بیماری ہوں گی. تو اور یہ ہم چیز پریکٹس کر چکے ہیں. جو ہم لوگوں نے ایک کیس تھا، وہ پتہ نہیں کون سا کیس تھا، جس میں ہم لوگوں نے 1 اور 2 آیت سیکھی. ہم لوگ یہ ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں، تو اس میں ہم لوگوں نے 1 اور 2 جو آیت سیکھی، اس میں ہمیں ہر چیز میں یہ لگنا شروع ہو گیا کہ اگر ہسبینڈ وائف کے درمیان کوئی مسئلہ ہے تو ہم 1 اور 2 سے ہی اس کا ٹریٹ کریں گے. تو یا تو وہ میں نے جان بوجھ کے بھی، وہ بڑی اچھی پریکٹس تھی کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ کون سا ٹول کب لگنا ہے. لیکن بعد میں آگے جو ہم آگے بڑھیں گے، اور آپ لوگ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ یہ تو پورا اوشن ہے، یہ کھلتا ہی جائے گا سمندر، اور اس کو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. تو کچھ چیزیں ایسی چیزیں ہمیں ایک چیز کے اوپر آج کام کرنا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں، جو انسان جو کانٹمپرینیس چیزیں ہوتی ہیں، جو آج کے ایرا میں، جو آج کی دنیا، یعنی کہ میرے گرد و نواح میں جو ہو رہی ہیں، میرے گھر پہ میرے ابھی نیوز چل رہی ہیں، یا ابھی جو مجھے کہنا نہیں آ رہا کیا کہتے ہیں، کانٹمپرینیس کو کیا کہتے ہیں کہ میرے گرد و نواح میں اب جو چل رہا ہے، اس کی ہمیں زیادہ شعور ہوتا ہے. تو آج سے 100 سال پہلے کئی ایسی لوگوں کو چیزیں نہیں پتہ ہوں گی، لیکن ابھی پتہ چل گئی ہیں تو ان کے لیے آسان ہے سمجھنا. جو علم بڑھتا جاتا ہے، ارتقائی جو کام ہوتا ہے، تو اس سے انسان کی وہ ساری چیزیں کھل جاتی ہیں. اور کئی چیزیں ہمیں آج کی دنیا میں حیرت زدہ لگتی ہوں گی، کچھ میں نے آپ کو بتا دی تھی، کچھ میں ابھی بتا دوں گا. تو وہ ضروری نہیں کہ ہمیں اس کو پایا تکمیل تک سمجھنا ہے، ہم اس کو ٹکڑوں میں ایز از چھوڑ دیں گے. صرف یہ ایکسپوجر دینا ہے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو، یہ ہمیں کہ کہیں ابھی بھی ایسی چیزیں ہیں سائنٹیفکلی پروون ہیں، یا ہم گرد و نواح میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ متس نہیں ہے کہ صرف وہ گلی محلوں میں جو باتیں کرتے. نہیں، اس کا مطلب اس میں کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے اس کے اوپر میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں. علم انسان کا جب پڑھتا ہے تو پھر وہ اس کا دماغ ڈفرنٹ ملٹی ڈائمینشن میں اس کی اپروچ ہو جاتی ہے. اور ایک اور چیز، خیر چلے وہ میں بات کر بھی دیتا ہوں. ایک اور چیز یہ ہے کہ جس انسان کو دنیا دیکھنے کا، ان کے بہت سے ملک دیکھنے کا، بہت سے شہر دیکھنے کا، مختلف قسم کے لوگوں کو ساتھ رہنے کا، ملنے کا، اس کا جو برین ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. ڈفرینٹ کلچر، ڈفرینٹ ہر چیز، طرح طرح کے، تو اس کے جو پروسیسر ہے
وہ میرا خیال ہے کہ عام انسان سے کافی شارپ ہو جاتا ہے. ہم لوگوں نے آج وہ چیزیں اکٹھی کرنی ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ کوئی چیزیں ہمارے جیسے ہم لوگوں نے 2-3 ہفتے لیے لگایا تھا کہ کچھ چیزیں سامنے پڑی ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور آج وہ چیزیں جو ہمیں ہم ہمارے پاس ان کی جواب نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پہ آپ لوگ کو اس کا میں ابھی وہ کنیکشن دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ کچھ عرصہ پہلے، آج سے 50 سال پہلے یا 10 سال پہلے، یا کئی اس کورس میں بھی ہم لوگوں نے کئی چیزوں کے جواب بتائے ہیں. تو ابھی بھی پاکستان یا کسی ایسے ممالک میں جہاں پہ ان چیزوں کا جواب نہیں ہوگا، ایون کہ ویسٹرن کنٹریز میں بھی، تو ان کے لیے کتنی حیرت کی بات ہوگی کہ ایک انسان اس کے پاس آیا ہے اور اس کو وہ بتا رہا ہے کہ تو یہاں تیرا نام یہ ہے، تیرے بچے اتنے ہیں، تو یہاں سے آیا ہے، تیرا یہ کام ہے، تو وہ تو پہنچے گا کہ بہت پہنچی ہوئی سرکار. لیکن اب ہم لوگوں نے اس کو ڈی کوڈ کر لیا، اچھا یہ قرین سے نقل مار رہا ہے. اب وہ ہمارے لیے کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ اتنی بڑی بات، ایک بندہ اتنی بڑی بات بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کوئی میرا خیال ہے ساتھ میں لکھ رہا ہے، تو یہ پاپ اپ ہو رہے ہیں، میں نے کھلی نہیں ہوئی ونڈو، تو آپ مجھے بول کے بتا دیجیے گا، میں پاس لیتا ہوں 1 منٹ میں. تو بہت سی جو بڑی بڑی چیزیں جس کے اوپر انسان کا عقیدہ ہے، جس کے اوپر وہ اپنے عقیدے بھی چینج کر رہا ہے اور اس کو بہت بڑی چیز مانگ رہا ہے، اور وہ دڑام کر کے گر رہی ہے، اور اس کو میں کہہ رہا ہوں چل رہا ہے منوس، تو جادوگر ہے، کرین سے نقل مار رہا ہے. علم یہ کرتا ہے کیونکہ اس نے اتنے بڑے تعظیم والے بندے کو، علم نے کیا کیا، علم کی تلوار کاٹ رہی ہے، تو اس کو صرف نالج آیا ہے، اور اس کے لیے صرف چھوٹی چیز نہیں بن گئی، وہ منفی چیز بن گئی ہے. کہہ رہے یار یہ اتنا بیکار انسان تھا. میں ابھی پاز بھی لیتا ہوں، یہ کوئی جو چیز ٹائپ کر رہا ہے وہ بھی مجھے بتا دے، اور جہاں تک ہم لوگوں نے بات کی ہے یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ بتائے. یہ اچھا، اوکے. مائی گڈنس، یہ تو بھول ہی گیا تھا، اور اس کے لیے تو مجھے 2-4 ہلکے چاہیے کوشچن. اچھا میں نے اپنے آپ کو خود ہی ریمائنڈر تو جزاکم اللہ خیر میرا بیٹا کہ ہم لوگوں نے یہ بتانا تھا کہ کیا شیطان ہماری بات سن سکتا ہے کہ نہیں. انٹرسٹنگ. یہ دس از ون آف دی ہیوی ون، یہ ہیوی ویٹ کوشچن ہے، اور اس کے لیے میں نے جتنا سر کھپایا ہوا ہے، اور ابھی تک اس کا اصل میں جواب 2 طرح کے مل جاتے ہیں. کوشچن کیا ہے؟ کوشچن یہ ہے کہ جس کے اوپر ہم لوگ بار بار بات کر رہے تھے، اور میں اس کو ڈاج دیے جا رہا تھا کیونکہ میں نے یہ پہلے آپ کو نہیں بلکہ شاید میں بتاتا ہی نہ، کیونکہ اس میں میرا انفلوئنس شاید زیادہ ہو جاتا. تو میں چاہتا تھا کہ آپ لوگ اس کو فگر آؤٹ کرو. اینی وے میں یہیں پہ روکتا ہوں. آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ کوئی اس کو شاید کسی نے فگر آؤٹ کر لیا ہو، ایک وہ بات، اور اس میں ادھر پہ جا سکتا ہے. علماء بھی اس میں دونوں طرف جا رہے ہیں مختلف. تو میرا اپنا ایک سٹانس ہے، وہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ وہ سٹانس میرا کیا ہے. تو کوشچن کیا ہے وہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں یہاں سے کہ شیطان ہمارے دل کے اندر کی بات بھی کیا، جو اکثر میں کہتا ہوں کہ اونچی آواز سے کوئی بات نہیں میں کہتا ہوں کیونکہ یہ چوریاں کرتی ہیں، تو کیا دل کے اندر کی بات بھی شیطان بوجھ سکتا ہے کہ نہیں. یہ کوشچن ہے. ابھی تک جتنا بھی ہم لوگوں نے ہلکا کیا ہے، اس کے متعلق اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے یا اس کوشچن کے متعلق، تو آپ لوگ مجھے بتائیں. ایک چیز ہے کہ مطلب دل کی بات تو نہیں شیطان جان سکتے نا، مطلب ہمارے دل میں جو چیز ہے جب تک زبان میں نہیں آئے گی، عمل میں نہیں آئے گی، ان کو آئیڈیا نہیں ہوگا.
لیکن جیسے ایمان ہے تو ایمان تو انسان کے دل میں ہوتا ہے نا. تو مطلب جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، یا کوئی بھی اگر ایمان والا کسی شیاطین کے پاس چلا جاتا ہے اس کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اس کو تو نہیں آئیڈیا ہوتا نا کہ یہ بندہ اچھا ہے یا نہیں اچھا شیطان کو، لیکن وہ ان کا ایمان کیسے فیل کر لیتا ہے، شیطان کو کیسے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں زیادہ ایمان ہے یا زیادہ تقوی ہے؟ وہ بھی تو دل میں ہی ہوتا ہے نا. اور جواب دینا ہے. السلام علیکم انکل. جواب تو نہیں، لیکن ایک یہ چیز ہے کہ دیکھیں، ہم کوئی چیزیں اچھی چیز پہ اگر ہم سوچ ہم کسی سے ڈسکس نہیں کرتے. اس کام کو کرنے سے پہلے اتنے 100 طرح کے وسوسے آتے ہیں کہ کام کرنا ہے نہیں کرنا، حالانکہ ہم نے ایک چیز کسی سے ڈسکس بھی نہیں کی ہوتی. تو پھر یہ چیز مائنڈ میں آتی ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ گیا شیطان، ابھی تو ہم نے ڈسکس بھی نہیں کی. آپ کو پتہ ہے میں اس چیز کے ڈر میں ہوں کہ شاید آج ہم اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں پڑھیں گے. یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے، لیکن میں کوشش کروں گا اس کو ریپ اپ کرنے کی. اینی ون ایلس؟ آپ لوگ ابھی 1 منٹ میں جو میرا خیال ہے. اچھا چلے پہلے میں اپنے جو ایسے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں، علماء یا کچھ لوگوں کہتے ہیں ہاں اس کو کچھ پتہ چل سکتا ہے شیطان کو، تو وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہوں گے وہ ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ ان کے پاس یہ دلیل ہے کہ وسواس الخناس، وہ کہتے ہیں کہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ خون میں دوڑتا ہے. وہ جو دوسری حدیث ہے اعتکاف والی، تو یہ خون میں اس کا ایکسس ہے، اس کا وسوسے کو ایکسس ہے، تو اس کا مطلب یہ وہاں سے جا کے چیز نکال لیتا ہے. جو علماء اس کو کرتے ہیں سپورٹ، اور میں کسی کو غلط نہیں کہہ سکتا ہوں، کسی کو صحیح نہیں کہہ سکتا ہوں، میرے سر آنکھوں پہ ہیں سب چیز، لیکن میرا اپنا بھی ایک، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ لوگ کو سکھانا نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے کیونکہ میں آپ کو اپنا انفلوئنس نہیں دینا چاہ رہا ہوں. اور لیکن ابھی وہ میرا خیال ہے وہ ہم پنجابی میں وہ کہتے ہوتے تھے بچپن میں، وہ گوٹی پھنس گئی ہوئی ہے. وہ بار بار جو آ رہا ہے نا کوشچن، تو وہ گوٹی پھنس گئی ہوئی ہے. اب میں ظاہری بات ہے کہ دوسری طرف کھڑا ہوں اس بحث کے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے. سب سے بڑی دلیل میں سب سے پہلے دے دیتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اگر میری زندگی ایسی گزری ہے کہ میں تو شیطان کو ایکسس نہیں دیتا ہوں، وہ تو میرے دل کی بات نہیں پہچان سکتا. میری تو زندگی گزر گئی اس چیز پہ. اگر وہ میرے دل کی بات پہچان لیتا ہوتا تو میں تو ابھی کتنے سالوں کے بعد اس حلقے میں کئی چیزیں میں نے بتائی ہوں گی. اس کی تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں کس اینگل سے سوچتا تھا چیزیں، اور میں اس کو کیسے ڈاج دیتا ہوں. دوسری چیز جو دوسری میرے دماغ میں آتی ہے ہمیشہ سے، جب آپ یہ حدیثیں آپ لوگوں نے پڑھی ہیں نا کہ آپ بسم اللہ کر کے دروازہ بند کرتے ہو، بسم اللہ کر کے گھر میں اندر آتے ہو، بسم اللہ کر کے کپڑے اتارتے ہو، تو یہ شیطان اس بے بس ہو جاتا ہے. اللہ کے ذکر سے یہ بے بس ہو گیا. تو یہ، لیکن ان سب چیزوں سے ایک بڑی چیز بھی ہے، اور وہ میں نے نہیں بتانی، وہ آپ لوگوں نے بتانی. اور اگر کسی کو پتہ یوں کر کے پتہ چل جائے گا آپ کو، لیکن جب تک سب کو پتہ نہ چلے تو کسی نے بتانا نہیں. وہ پہلے میں نے یہ ہمارے جو چیمپئنز ہیں ان سے میں ایک چیز سیکھتا ہوں. وہ کہاں پہ ہیں وہ آیتیں؟ وہ نکالیں اپنا مصحف میں، اور کوئی اسکرین شیئر کرے یا میں کر دیتا ہوں. وہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ آیتیں کہاں پہ ہیں وہ بتائیے گا کہ جو ہاں میں یہاں سے تلاش کر لیتا ہوں. ایک ورڈ ہے، وہ تو ورڈ سے تلاش ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو ورڈ بہت کم آیا ہوا ہے قرآن پاک میں. اور جو ہمارے حفاظ ہیں ان کو تو میں یہ ورڈ بولوں گا تو انہوں نے ساری
چیز ہی پتہ کر لینی ہے. وہ ورڈ ہے دابا. وما من دابۃ فی الارض. وہ آیتیں، وہ جو سلیمان علیہ السلام کی وہ جو ان کو کھایا تھا اور وہ پھر گر گئی، تو وہ کون سی صورت میں ہے؟ اچھا وہ 22 جز میں ہے. ہاں جی کون سی صورت تھی وہ؟ ایک سیکنڈ. سورہ 34 اور آیت نمبر بھی ہے ہاں سورت سبا تھی. ایگزیکٹلی سورت جی سبا تھی. اب میں پہنچ جاؤں گا. 14. ہاں 40 میں تھی. اچھا یہ مجھے سمجھا دیں یہ والی آیتیں. چلیں کوئی پڑھے اور کوئی دوسرا ترجمہ کرے اور کوئی تیسرا اس کو سمجھائے. آپ لوگ یہ مجھے بھی سکھاؤ یہ والی آیت کیا ہے. میں تلاوت کروں اس کی؟ گو اہیڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گن کے کیڑوں کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا. پس جب سلیمان گر پڑے اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو ان کی ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. سمجھائیں مجھے یہ جو کیا مطلب ہے اس کا. کوئی یہاں پہ چیمپئنز ہیں ہمارے تو وہ ہمیں بتائیں. اس میں یہی بات بتا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ سلمان علیہ السلام نے جب سب جنات اور جنات وغیرہ کو یہ بیت المقدس کی تعمیر پہ لگایا ہوا تھا تو سلمان علیہ السلام کے اس وقت ان کی مطلب موت کا ٹائم آ گیا اور وہ جس ٹیک کے ساتھ کھڑے تھے ویسے ہی کھڑے تھے. تو کچھ مفسرین کہتے ہیں یہ چیز میں نے پڑھی ہوئی ہے کہیں پر کہ وہ 1 سال تک شاید وہاں پر نہ رہے تھے اور جنات کو بالکل بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ ان کی مطلب وفات ہو چکی ہے. پھر جیسے ہی وہ ایک دیمک نے ان کی ساری وہ جو لکڑی کی ہوگی ساری انہوں نے وہ اسٹیک کھا لی تو سلمان علیہ السلام نیچے گرے تب جنوں پہ پتہ چلا کہ وہ ان کی تو وفات ہو چکی ہے. تو کہتے ہیں وہ اس تفسیر میں ایسے لکھا ہوا تھا کہ اگر جنات کو ہوتا علم غیب کا تو وہ 1 سال تک اس ذلت میں نہ پڑے رہے تھے کیونکہ وہ اپنی روٹین کے جو سلمان علیہ السلام نے ان کو آرڈرز دیے ہوئے تھے وہ ویسے ہی کام کر رہے تھے. جزاکم اللہ خیر. کوئی اور اب یہ ہم آئی تھنک ابھی ہمیں پتہ چل گیا ہوئے گا. آپ لوگوں نے مجھے سکھانا تھا وہ جواب. تو کون ریڈی ہے وہ جواب دینے کے لیے؟ اس میں تو جنوں کو غیب کا علم نہیں ہوا نا. اگر ان کو غیب کا علم ہو جاتا تو وہ پتہ چل جاتا کہ ان کی ڈیتھ ہوگی یا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ان کو نہیں یہ پتہ چلی بات تو وہ نہیں جان سکے. اب میں نے ان علماء کی مجھے اتنا نہیں ہے کہ میں کسی کو غلط کہوں لیکن میں اس وجہ سے ایسے بہت سی دلیل یہ ون آف دیٹ یہ میرے ذہن میں آ گئی. ایسے بہت سی ایسی چیزیں ہیں اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو اور یہ میرا سٹانس ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو بات بتانی ہے وہ اس کے پیرالل چل رہی ہے اور وہاں پہ پھر زیادہ ہی دماغ ڈیزی ہو جائے گا.
لیکن یہاں تک آپ لوگ کو سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا چلے میں وہ بھی ساتھ میں چھیڑ دیتا ہوں بات. اگر جنوں کو یہ اس کے اوپر میں واپس آتا ہوں، اگر جنوں کو پتا ہوتا وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنا پھر اتنی مزدوریاں نہ کرتے تو کتنا آسان تھا. اگر ان کو دل کی بات تو دور کی بات سامنے دیکھ کے بھی وہ نہیں سمجھ رہے. اچھا دوسری بات، آپ لوگ کو ابن سیاد کا پتہ ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ابن سیاد نہیں سنو. وہ اچھا شاید آپ لوگ کو نام سے نہ پتا ہو. وہ ایک جو مدینے میں ایک ینگ بچہ تھا، ٹین ایجر تھا، جس کو لوگ صحابہ یا آپ وسلم بھی یہ سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ دجال ہے. ابھی بات یاد آئی آپ لوگ کسی کو؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وہ نا السلام. وہی تھا نا کہ وہ بتاتا تھا ایسے ہی غیب کی خبریں اور ایسے ہی تکے لگا کے نا ساری باتیں. تو وہ بھی ایسے ہی تھا کہ وہ بھی اس کو بھی کوئی یہی تھا کہ کوئی جن وغیرہ یا کچھ اس طرح کوئی خبریں دے دیتے تھے، کوئی ایسی چیز ہے نا. تو پھر اس کو تھوڑا سا ایگزیکٹ تو نہیں ابھی یاد آ رہی وہ بات، لیکن اسی طرح سے تھی. جی نہیں نہیں ہوں کسی کو یہ اچھا میں سمجھنا سب کو پتا ہے یہ چیز. جی ابن سیاد ایک کریکٹر ہے اور بڑا مشہور. یہ بڑی حدیثوں میں ایسا میں کرتا ہوں یہ پڑھ ہی لیتے ہیں کیونکہ یہ اس سے نا بھاگ بھاگ کے پھر فائدہ نہیں ہے. آگے آگے جاتے جائیں گے. یہ ایسے کانسیپٹس ہیں ان کا. یہ ہم لوگوں نے جہاں پہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ہم لوگ کیا پڑھ رہے تھے. اور پھر میں okay, this one. Okay. آپ لوگ کو میری اسکرین چینج ہوتی ہوئی نظر آئی ہے؟ جی ابھی اسکرین پہ کیا دیکھ رہا ہے آپ لوگ کو؟ ابن سیاد کون ہے اور کیا یہی مسیح ہاں دجال؟ صحیح ہے. آپ اب جس نے ابھی تک بات نہیں کی، جس نے ابھی تک پارٹیسپیٹ نہیں کیا وہ کیونکہ ہم لوگوں نے سب نے پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم میں سے کوئی سوتا نہ رہ جائے، کیونکہ میں انتہائی بورنگ ہوں سم ٹائم. تو یہ ابھی ہم لوگ مل کے پڑھتے ہیں. چلیں کوئی مجھے پڑھ کے، جس نے ابھی تک پارٹیسپیٹ نہیں کیا وہ یہ پڑھ کے بتائیں. اور ایک سیکنڈ میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ بڑی اتھینٹک حدیثوں میں ان کا، ہاں دیکھیں بخاری میں ہے اور یہ بڑی اتھینٹک حدیثوں میں ہے ان کا ذکر. اس شخص کا، ان کا بھی نہیں کہنا چاہیے، اس شخص کا کہنا چاہیے. یہ بہت بڑی فلم تھا. یہ اس کو میں ایسے کہوں گا یہ بہت بڑی فلم تھا یہ بندہ. اور یہ بڑی پرسرار. اچھا چلے اچھا ہوا یہ بھی ان چیزوں میں سے ایک ہے جو ہم لوگوں نے ٹاپک ہم لوگوں نے کرنا ہی تھا. لیکن یہ بھی وہی چیز ہے کہ ایون آپ لوگ پڑھو گے کہ صحابہ یہاں پہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ دیا حضرت عمر نے کہ یہ اللہ کی قسم یہ ابن سیاد دجال ہے. اور آپ کو پتہ ہے کس کی موجودگی میں کہا تھا وہ حضرت عمر نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی نہیں روکا اور خاموشی سے. اور کیا سب کو پتہ ہے جو حدیث کے طلباء ہیں ان کو سب کو پتہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں، سنت کئی قسم کی ہوتی ہے. اگر سنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز بول کے کہہ دیں وہ بھی سنت ہے، اور اگر کسی چیز کو عملاً بتا دیں وہ بھی سنت ہے. اور کسی چیز کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ وہ بھی اپروو کی نہیں جاتی ہے. یعنی کہ اللہ کے نبی نے اور وہ اپنی کہانی خود ہی سنائے گا کہ وہ کہتا ہے کہ مکے اور مدینے میں تو اس نے نہیں جانا، اور لیکن میں تو مدینے میں رہتا ہوں اور مکے کے لیے میں آیا ہوں اور
میرے بچے بھی ہیں، اس کا تو بچہ بھی کوئی نہیں ہوگا، اور وہ خود ہی بتا رہا ہے، اور وہ اتنا پرسرار ہے کہ وہ خود ہی اس کا غائب ہو جانا. تو یہ بھی ان چند چیزوں میں سے جو ہم آج کی دنیا میں کئی چیزیں پڑھیں گے جن کے جواب آپ کو نہیں ملیں گے. یہ بھی وہی چیز ہے، یہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب پتہ نہیں یہاں پہ ہے کہ نہیں، یہ میں دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت میں آپ کو کہیں ملتا ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے کسی کو آبزرو کرنے کی کوشش کریں یا چھپ کے کسی کو. یہ واحد بندہ میں نے پوری سیرت میں دیکھا ہے کہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے، اگر عربی میں ہوتا تو میں بتا دیتا، کھجور کے تنوں کے پیچھے چھپ چھپ کے اس کو سننے کی کوشش کی، اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی. یہ ایسا عجیب سا، اس کو میں ابھی گالیاں بھی نہیں دیتا ہوں، لیکن یہ بڑا عجیب سا شخص تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم لوگوں نے پڑھنی ہیں کہ ہر چیز کا جواب ہمیں نہیں ملے گا، لیکن ہمیں اوپن مائنڈڈ جب ہم لوگ رہیں گے تو ہمیں جب تک حتمی انسان ضد کیوں کرتا ہے یا بحث کیوں کرتا ہے، یا وہ پاکستان میں تو یہ ایک مصیبت ہے، یا پاکستان سے مطلب پاکستان والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس میں انکلوڈ ہوں. ہم پاکستانیوں کی یہ ایک مصیبت ہے ہم سب پہ کہ ہم بہت اڑ جاتے ہیں اور ہم اپنا موقف کو ہٹتے نہیں ہیں. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اوپن مائنڈڈ رہے، دوسرے کی بھی سن لے. شاید ابھی کئی چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی، 5 سال کے بعد سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ کوئی مجھے، میری بیٹی یا کوئی بہن یہ مجھے پڑھ کے بتائے اور تاکہ سب اعوذ لوگ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابن سعد کا نام صافی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبداللہ بن سعد یا سعید ہے. یہ مدینہ کے یہودیوں میں سے تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انصار میں سے تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تو یہ چھوٹا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمان ہو گیا تھا. ابن سعد دجال تھا، اور بعض اوقات کہانت کرتا تو جھوٹ اور سچ بولتا رہتا تھا. اس کی خبر لوگوں میں پھیل گئی اور یہ مشہور ہو گیا کہ یہ دجال ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اس کے حالات کی خبر لیں تاکہ اس کے معاملے کی وضاحت ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر اس کی طرف گئے تاکہ وہ اس کی کوئی بات سن سکیں، اور اس پہ کچھ سوال کرتے تھے جن سے ان کی حقیقت ظاہر ہو جائے، منکشف ہوتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہا اور ہرا کی لڑائی والے دن غائب ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن سیاد کے ساتھ قصہ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ابدان نے عبداللہ سے حدیث بیان کی، وہ یونس سے، اور یونس زہری سے بیان کرتے ہیں، اور زہری بیان کرتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ نے مجھے بتایا کہ انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک گروپ میں ابن سیاد کی طرف گئے تو اسے بنو غلم کے قلعہ کے پاس بچوں میں کھیلتے ہوئے پایا، اور ابن سیاد بلوغت کے قریب پہنچ چکا تھا. تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا کچھ پتہ نہ چلا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہاتھ سے مارا. پھر ابن سیاد کو کہنے لگے، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں. تو ابن سیاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور رفض کر دیا، اور کہنے لگے میں ایک سیکنڈ اللہ ٹھہریے اور گا. اب یہ جب مجھے سکرول ڈاؤن کرنا ہوگا تو آپ نے مجھے بتانا ہوگا کہ میں یہ بہت باریک ہے، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. جی لیکن ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس شخص کا ایٹیٹیوڈ دیکھا تھا کہ یہ بھی ٹین ایجر ہے، اور جی یہ ماک اراؤنڈ، ہم لوگ اس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں ماک اراؤنڈ کرنا. تو یہ اللہ کے نبی اس کو پوچھ رہے ہیں کہ گواہی دے، اب اس کو کراس ایگزامن کر کے چیک کر رہے ہیں. آج کا جو ایک سو کالڈ پہنچا ہوا بندہ ہے، پہنچی ہوئی سرکار ہے، وہ تو ایک نہیں ہزاروں بندوں کے دلوں کے اندر راج کر رہی ہے، اور جو مسیح پوچھ رہے ہیں، اور وہ سارے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہی نہیں آئی ہے، اور اس کے سارے دنیا میں چرچا ہو رہا ہے کہ یہ عجیب سی پرسنالٹی، اور اللہ بھی نئی بات کھول رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تکلف کرنا پڑ رہا ہے، اس کو کراس ایگزامن کر رہے ہیں. آگے آپ پتہ نہیں پڑھ لو گے کہ چھپ کے ان کو چیز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ اس کی کوئی بات پتہ چل جائے. ان کو یہ فکر تھا کہ یہ دجال میرے زمانے میں ہی تو یہ سب سے پہلے اس کو یہ ہمیں یہ سیکھی چیز کہ
جو اللہ اگر کوئی اپنے نبی کو کوئی چیز بتا دے تو اللہ کے نبی کو چیز پتا ہوتی ہے، نہیں تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کوئی اللہ کے نبی یہ سارا پھر کیوں کر رہے تھے، اب میں وہ الفاظ یوز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی طرف سے، یا وہ جو ہم لوگوں نے اس دن لاسٹ حلقے میں پڑھی تھی قد سمع اللہ قول اللہ تھی تجادلھا، جو 28واں سپارہ یہاں پہ شروع ہوتا ہے، کہ اگر اس عورت کی جو وہ سوال کیے جا رہی تھی اگر اس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا تو وہ کیا جان بوجھ کے نہیں بتا رہے ہیں؟ معاذ اللہ۔ اللہ کے نبی ان کو یہ کر رہے ہیں ابھی وحی آئی نہیں ہے تو میں پھر آپ کا کیسے جواب دوں، کیسے آپ کا میں مسئلہ حل کروں؟ اور وہ اپنے دکھ تکلیف میں بولے جا رہی ہے بولے جا رہی ہے، اور وہ روئے جا رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں ابھی کیا کروں۔ تو یہاں ان چیزوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ اللہ ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رتبہ بہت اونچا ہے، لیکن جو علم غیب ہے ہم اس کو اپنی طرف سے یہ چیزیں جب ہم لوگ ایڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اچھی چیز نہیں، اصل میں یہ ہم لوگ اہانت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو بدتمیزی کر رہا ہے شخص ابن سیاد، وہ سب سے پہلے بدتمیزی یہ کر رہا ہے، اللہ کے نبی بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم مانتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں؟ وہ کہتے ہیں آپ امیوں کے نبی ہیں، اور اس زمانے میں سب کو پتا ہے کہ امی کس کو کہا جاتا تھا۔ اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے اچھا آپ یہ کہتے ہو کہ میں بھی نبی ہوں، آپ اس پہ ماک اراؤنڈ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بڑا زبردست ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو جواب ہے وہ آپ نے یہ لائن دوبارہ پڑھ کے سنائے۔ جی ٹھیک ہے، میں یہاں سے دوبارہ پڑھتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ مارا، پھر ابن سیاد کو کہنے لگے کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ تو ابن سیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور رفض کر دیا اور کہنے لگے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تو کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد کہنے لگا میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے۔ تو ٹھہریے گا نبی یہاں پہ، آپ لوگ کو پتہ چلا ہے کہ اللہ کے نبی ان کے زبردست الفاظ کا چناؤ آپ دیکھیں، ان کے کتنے زبردست جواب ہے۔ کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ آپ لوگ کیا سمجھے کہ اللہ کے نبی کیا پوچھ رہے ہیں تو کیا دیکھتا ہے؟ یہ کیسے الفاظ ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ الفاظ اصل میں نے آپ لوگ کو شاید بتایا ہوگا، اور یہ میں جان بوجھ کے روک رہا ہوں۔ آئی ڈونٹ کیئر کہ میرا حلقہ ضائع ہو جاتا ہے، لیکن آئی ڈو کیئر کہ یہ کانسیپٹ آپ لوگ کو کلیئر ہو۔ یہ کانسیپٹ جب تک کلیئر نہیں ہوں گے بڑی بڑی چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ میرا یہ تھا کہ میں نے یہ ایک دو ہفتے یہ دو تین ہفتے جو دو تین حلقہ ہیں اس کو میں فاسٹ فارورڈ موڈ میں کر دوں، لیکن میں اپنی کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ وہ کویسچن تھا جو میں نے ایک دفعہ یہاں پہ ایک ہوتا ہے مشروم کھا لیا، اور میری وائف ابھی ہنسنا شروع ہو جائے گی، ابھی تک مجھے مذاق کرتے ہیں میرے بچے اور میری وائف۔ تو وہ میں نے یہاں پہ جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں تو یہاں پہ کوئی بھی چیز زمین سے اٹھا کے میں کھاتا بھی نہیں ہوں مشروم اتنے شوق سے، تو مجھے اچھا لگا، میں نے اپنے جاب پہ تھا تو میں نے چکھا تو زہریلا اس میں بندہ مر جاتا ہے۔ تو میں ہاسپٹل چلا گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پچھلے سال ایک بندہ مر گیا، تو ابھی تمہارا کیا بنے گا ہمیں نہیں پتا، تو تم نے کال وال کرنی ہے گھر پہ تو بتا دو۔ تو بیسیکلی وہ ول پوچھ رہے تھے مجھے، یا میرے خیال 10 سال پرانی بات ہے۔ تو میں نے کہا بھائی میں تو ابھی سوؤں گا، ابھی میری وائف سوئی ہوئی، ابھی میں نہیں، تو میں نے نماز پڑھنی ہے، میں سوؤں گا تو ٹھیک ہے، اٹھوں گا تو ٹھیک ہے، نہیں بھی تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ جب وہ ایک ڈاکٹر تھا اس کو دوسرے شہر سے آیا جو اسپیشلسٹ تھا زہر والا، اس کا سب سے پہلا کویسچن یہ تھا ایگزیکٹلی یہ والا۔ تو وہ کہتے ہیں انگلش میں، اس نے مجھے پوچھا کہ ڈو یو سی تھنگس، کہ تم چیزیں دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے سمجھا پتہ نہیں کیا پوچھ رہا ہے۔ میں نے کہا میں نے سمجھا میری آنکھ چیک کر رہے ہیں، میں نے کہا آئی ڈو سی، کہتا کیا دیکھ رہے ہو؟
تو میں نے کہا یہ جیسے جو ادھر وارڈ میں چیزیں ہوں گی، ایمرجنسی وارڈ تھا، تو میں نے کہا یہ تو ڈاکٹر ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ بیڈ ہے، یہ وہ. تو کہتا ہے نو 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 نو، ڈو یو سی تھنگس، آر یو ہیلوسینیٹنگ. اب جو ہیلوسینیشن ہے وہ، میں نے کہا ہیلوسینیشن تو وہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو عجیب و غریب چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے جنات یا کوئی ایسی عجیب یعنی کہ ان کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو ہیلوسینیشن کہتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں جو کیوں ہیلوسینیشن ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ یہ 2 قسم کے مشرومز ہیں. اگر تو ہیلوسینیشن ہوتی ہے وہ لیس پرابلم ہے، بندہ 8 گھنٹے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. تو اگر وہ والا تم لوگ اس کو کہتے ہیں یہ لوگ میجک مشروم، اور اگر تم نے وہ نہیں کھایا، دوسرا کھایا تو وہ پوائزنس ہے، تو اس میں تمہیں پھر خطرہ ہے تمہاری جان کا. اس نے مجھے کیا کہا تھا، ڈو یو سی تھنگس. یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے آپ اس کو ہیلوسینیشن، ابھی وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ میں نے اپنے لیے وہ 3 ڈبے اور جو چوتھا ڈبہ میں نے کیوں نہیں رکھا ہوا، انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جمع کر کے وہ میں نے جو چوتھا ڈبہ ہے اپنے لیے میں نے 3 ڈبے رکھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پوچھ رہے ہیں تو کیا دیکھتا ہے، آپ کو ابھی سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی کیا پوچھ رہے تھے؟ کیونکہ اس کا جو جواب ہے اس کو غور سے دیکھنا اور آپ کو پتہ چل جائے گا اس نے جو جواب دیا ہے اس میں اس نے بات کھول دی ہے. اب میرا بیٹا ایک دفعہ یہ دوبارہ سے پڑھ دو. سر یہ سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے نہیں پاس آئے یہ تھے. والی آیت اچھا جب یہ اچھا اچھا وہ کہنے لگے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد کہنے لگا میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے. کہ آپ لوگ سمجھے ہو سچا اور جھوٹا آتا ہے، یہ میں یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے. آگے پڑھو میرے بیٹا. سر تھوڑا سکرول ڈاؤن کر دیں. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا میں تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے. تو ابن سیاد کہنے لگا وہ الداخ یا لداخ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذلیل ہو جا، تیری قدر بڑھ نہیں سکتی. تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اتار دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ رہنے والا ہے تو اس پر مسلط نہیں ہو سکتا، اور اگر نہیں تو اس کے قتل میں آپ کی کوئی بھلائی نہیں. اور سالم کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابی بن قاب رضی اللہ عنہ کھجوروں کے باغ میں گئے جہاں ابن سیاد موجود تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت زیادہ کوشش تھی کہ ابن سیاد کے دیکھنے سے پہلے ان کی چوری چھپی بات سنی جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا کہ وہ اپنی چھودرا چادر میں لپٹا ہوا ہے، کہ اپنی چھودرا چادر میں لپٹا ہوا تھا، اور اس کی نہ سمجھ آنے والی آواز تھی جس سے اس کے ہونٹ ہل رہے تھے. تو ابن سیاد کی ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ کھجور کے تنوں کے پیچھے پیچھے چھپ کر چل رہے تھے دیکھ کر ابن سیاد کو کہا اے صاف، جو کہ ابن سیاد کا نام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ابن سیاد کود کر اٹھ بیٹھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر وہ اسے چھوڑ دیتی تو اس کا معاملہ واضح ہو جاتا. یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ نہیں صحیح سمجھیے گا بخاری کہ 1255. اچھا میں یہ اب آپ لوگوں پہ پہلے چھوڑتا ہوں. آپ مجھے یہ بتاؤ آپ اس حدیث میں سے کیا سمجھے ہو؟ جو پوائنٹ سمجھے وہ مجھے آپ جلدی سے بتاؤ، مجھے سیکھنا ہے آپ لوگوں سے. سر جہاں ابن سیاد کہنے لگا کہ میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے. نہیں میرا بیٹا آپ ہولڈ کریں، اچھا آپ آخر میں بولیے گا، آپ دوسروں کو چانس دیں، سب پارٹیسپیٹ کریں پلیز. جو ایک ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، ایک ایک پوائنٹ وہ ہم لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں. کوئی ایک ایک چیز بتانا شروع کر دیں. جھوٹا تو سمجھ آ گئی کہ وہ شیاطین ہو گئے، تو سچا نہیں پتا چلا کون ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جب چھوڑ دیا اور رفض ایسے لکھا رفض کر دیا، مطلب اس چیز کی سمجھ نہیں ہے.
آپ یہ مجھے پوچھ رہی ہو کہ کم از کم آپ نے نہیں پوچھنا تھا جھوٹا اور ہم لوگ ہمارے پاس دو ہی ہوتے ہیں. مینس کہ شیاطین ہی مطلب وہ کبھی سچ بھی بول دیتے ہیں. نہیں، ایک شیطان ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے. اوہ فرشتہ تو اچھائی والی فرشتہ. چیز بتاتا ہے اور شیطان وہ کرین وہ برائی کی طرف بارتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ جی تو اس کے پاس فرشتہ آتا تھا. اچھا، نہیں سمجھ فرشتے نہیں نا. ہاں. اب یہ تو اب ہاں دیکھو اس کو ایسے ہی لینا ہے جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں. سچا کون ہوتا ہے اور جھوٹا کون ہوتا ہے؟ اور اسی لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم پہ معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا ہے کہ تجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے باتوں کی. وہ ٹین ایجر ہے، کوئی بہت بڑا مرد بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اس کو، لیکن اللہ کے نبی بھی کیوریس ہو رہے ہیں اس کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے جو مدینے میں اس کی باتیں پھیلی ہوئی تھیں. اینی ون ایلس؟ اور کیا چیز آپ لوگ کو سمجھ میں آئی ہے؟ ویسے بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آئی نا، مطلب اچھا. کلیئرٹی نہیں ملی. نہیں سمجھ آیا. میں سمجھ رہا تھا یہ سامنے لکھا ہو یہ چیزیں. اچھا میں آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. I'm sorry. میں بولوں کچھ بول ہی نہیں رہا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ جو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ پتہ چلی ہے کہ یہ جو امام بخاری کی جو حدیث ہے سب سے اتھینٹک ترین حدیثوں میں سے ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابن سیاد جو ابھی ٹین ایجر ہے، جو پیورٹی کے قریب پہنچا ہوا ہے، پیورٹی کہ یہ بلوغت کے قریب، ظاہری بات ہے کہ وہ 12-14 سال کا لگا لیں. اور اس کی ماں نے اس کو سب سے پہلے اس حدیث میں اس کو جان بوجھ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بتایا سب سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ کوئی چیزیں صحابہ میں، کیونکہ حضرت عمر ساتھ ہیں اور ایک یہ جو صحابہ ساتھ جا رہے ہیں تو وہ بھی آبزرو کر رہے تھے کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو پوری سیرت میں کہاں پہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی معاذ اللہ، کیونکہ قرآن میں منع کیا ہوا ہے ہمیں کہ ہم لوگ فلا تجسس جاسوسی نہ کریں. لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اس کا وہ تھا تو اللہ کے نبی بات نکالنا چاہ رہے تھے یہ کون ہے، اس کے کیا مسائل ہیں. اور اسی سے جو ابن سیاد کو جب یہ کویسچن پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کتنا ویئرڈ سا کویسچن، ان کی سیدھا کویسچن اور ویئرڈ سا جواب ہے، اور اوپر سے کاؤنٹر وہ اٹیک کر رہا ہے. یعنی کہ اس کو بیسیکلی ایک اٹیک کے طور پہ گن رہا ہے کہ مجھے یہ پوچھا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں. تو انہوں نے پہلے تو الٹا جواب دیا، آپ امیوں کے رسول ہیں. مطلب یہ نہیں کہا کہ آپ میرے بھی رسول ہیں، عام بندہ تو یہی کہے گا. جبکہ یہ گویا کہ کہتے ہیں کہ بعد میں یہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ بعد میں اسلام لے آیا اور یہ وہاں پہ عمرہ اور حج کے لیے بھی گیا. لیکن وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ وہ اس میں نہیں بھی ہوگا تو میں ویسے بھی بتا دوں گا آپ لوگ کو. تو اس میں ایک چیز یہ نظر آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس جواب کو جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جاؤ دفعہ جاؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ضرور دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہم مسلمان بھی جواب دیتے تھے، تو ظاہری بات ہے یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہوگا کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لایا اور رسول. ظاہری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بھی رسول کہہ رہے ہوں گے، اور جو جبرائیل جو رسول تھے وہ بھی، یا دوسرے رسول پہ. تو ابن سعد کہنے لگے میرے پاس سچا، اور جب ان کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک سچا آتا ہے اور ایک جھوٹا آتا ہے. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا یہ کویسچن کیوں؟ یہ اب جو میں نے آپ کو اپنے ڈاکٹر والی کہانی سنائی ہے، اب اس کو عربی میں ہوتا تو زیادہ مزہ آتا. عربی میں یہ عبارت مجھے ملے گی تو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا. کتنا زبردست کویسچن کرنے کا طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹو دی پوائنٹ. اب اگر ہم عام طور پہ جیسے میں نے آپ کو اپنی بتا دی ہے، مجھے ڈاکٹر پوچھ رہا ہے اور میں بیمار تھا تو شاید میں مر جاتا صبح تھا، وہ مجھے پوچھ رہا ہے ڈو یو سی تھنگس، تو مجھے ایسے ہی پوچھ رہا ہے نا. تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ الفاظ ہیں کہ کتنے 2-3 لفظ ہیں،
تو کیا دیکھتا ہے. عام طور پہ ہمیں یہ کوشچن کوئی کیا ہو تو ہم تو یہی کہیں گے میری ماں ہے یہ دیکھ رہا ہوں، یا باغیچہ جس میں بیٹھا ہوا ہوں، یا میں یہ قلعہ ہے جو یہودیوں کا، یا جو بھی چیز ہے. تو جب اس سے اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں تو کیا دیکھتا ہے، تو اس کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ کیا پوچھ رہے ہیں مجھ سے. ٹین ایجر ہے، بڑا بھی نہیں ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں جب آپ قرآن اور حدیث پڑھتے ہو تو اس کو تھوڑا سا اس کو ڈیپر لک جانے کی کوشش کرو قرآن کی آیات کی. ہمیں تو ٹائم نہیں ملا، لیکن آپ لوگ کو میں تھوڑا سا انشاءاللہ سیر کراؤں گا اگر ٹائم ملا تو. ایک آدھ آیت کی، یہ جو آیتیں ہم لوگوں نے پڑھ لی ہیں، ایک ایک آیت کی ایک ایک لفظ کے اندر کتنی کتنی بڑی سائنس ہے. امیزنگ. تو یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو پوچھنے والا، سوال کرنے والا کتنا بریف اور ٹو دی پوائنٹ کوشچن کر رہا ہے. اس لیے جو آپ لوگ اس فیلڈ میں جا رہے ہو، اس فیلڈ میں جو یوٹیوب کو بھرا پڑا کبھی بھی میں وہ کھل جاتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ جو ہوتا ہے ریلز وغیرہ کھلتی ہیں تو پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو کئی لوگ نا وہ جنات سے کمیونیکیشن کر رہے ہیں، تو وہ بتا رہا ہے میں اتنے 100 سال پرانا جن ہوں، یہ ہے، اور وہ سو پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہے اور وہ کیا. نہیں، وہ بیوقوف بنا رہے ہیں. پھر یا تو وہ نہیں بول رہا جو وہ جن نہیں ہے، اور جن ہے تو وہ پھر مزے لے رہا ہے. کیونکہ جب جنات کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ irrelevant سوال کر رہے ہو تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ بالکل نالائق ہے. جب آپ نے کسی جن سے بات کرنی ہے ٹو دی پوائنٹ، ہاں بھائی کیوں، کیا کرنے آیا ہے، دفعہ مر. آپ کے اپروچ سے اس کے سمجھ میں آ جاتا ہے. اللہ کے نبی کا یہ کویسچن کرنا آپ لوگ دیکھو کہ کتنا ٹو دی پوائنٹ ہے، اور وہ پھر آئیں بائیں شائیں جواب نہیں دے رہا، وہ بھی کتنا اسٹریٹ فارورڈ ہے. وہ کہہ رہا ہے میرے پاس ایک سچا آتا ہے ایک جھوٹا آتا ہے. امیزنگ جواب دے رہا ہے. اچھا، اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تجھ پہ معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا. مطلب ہم لوگ کو یہ کہ تیرا دماغ نہیں شاید چل رہا کہ تجھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میں اپنی زبان میں آپ کو سمجھاؤں گا تو پھر آپ لوگ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ لوگ کا اوریجنل کویسچن تھا، کیا وہ دل کی باتیں جن بوجھ سکتا ہے؟ اچھا، جو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس ٹیسٹ میں پھر کیوں ڈالا؟ کویسچن تو یہ ہے، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا حضرت عمر کو، اللہ کے نبی نے اپنے دل میں سورۃ دخان کا رکھا کہ میں اپنے دل میں یہ رکھتا ہوں، اور اس کو پوچھا کہ تجھے کوئی، میں نے تجھ سے کوئی چیز عربی کا مجھے ملتا نا تو میں آپ لوگوں کو عربی میں بتاتا. خبا کہتے ہیں کہ میں نے تم سے کوئی چھپا لی ہے. ہاں، میں آپ تو کو عربی حدیث سینڈ کر دوں. نیکسٹ ٹائم پھر انشاءاللہ کر لوں گا ضرور. میں یہ عربی والا اگر ہے تو مجھے وہ اس میں دے دو، تو اس میں خباب کا لفظ ہوگا. اینی وے، ہاں جی، خبا خبأت لک خبیئا. ہاں، خبأت لک خبیئا، کہ میں نے تیرے پاس ایسی ایک جیسے چھپا کے ایک چیز چھپا کے رکھی ہے، تو تو بتا سکتا ہے. اب عام بندہ تو یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلوب ہے. یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی شان ہے. ایسا تو پوری سیرت میں آپ کو یہ معاملہ نہیں ملتا. لیکن اگلا بندہ بھی، وہ بھی پھر ابن سیاد ایسے نہیں شک کر رہے تھے پورے مدینے والے. وہ کیا کہہ رہا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ دخان اپنے دل میں چھپائی تھی، اور وہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ الداخ ہے، لیکن اصل میں یہ عربی حدیث میں میرا خیال ہے الدخ کا لفظ ہے، یہ غلط لکھا ہوگا شاید. جی تو جی، دخ. دخ ہے نا؟ ہاں جی. ہاں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ میرا نہیں خیال یہ مس پرنٹ ہے یا کیا ہے. یہ اصل میں لفظ ہے، الف نہیں ہے اس میں. اس نے یہ کہا تھا کہ میرا بیٹا آپ مجھے عربی حدیث بھیجو، جی. کیونکہ وہ اس میں زیادہ مزہ ہے عربی میں. تو اس نے کہا کہ باقی تو مجھے سمجھ نہیں آیا، لیکن تو نے استغفر اللہ، تو نے تو نہیں کہنا چاہیے اس نے کہا کہ آپ نے الدخ تو بولا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھ گیا غصہ. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو الفاظ ہیں، یہ عام بندہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ کمیونیکیشن کیا ہے.
اچھا ٹھہر جائیں. اچھا یہ ہے عمر بن الخطاب مع ابن سیاد، یہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا. ابن سیاد اشہد ان لا الہ الا اللہ علیہ، یہ بھی پڑھ لیے. ہاں یہ دیکھیں یہاں سے پڑھتا ہوں میں. قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا ترى، کیا دیکھتا ہے؟ جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں نا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ وہی لفظ ہے ارا کا، کہ کیا دیکھ رہا ہے تو. تو اصل میں نظر کہتے ہیں دیکھنے کو، ترا بھی کہتے ہیں دیکھنے کو، انظرنا. لیکن جو ارا ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی کبھی کبھی جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ خیالی دیکھنا، جو اللہ نے ہمیں جو قرآن میں کہا ہوا ہے الم ترا کیفا، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ابھی ہاتھی تو سامنے نہیں تھا. اس کا مطلب ارا کا اس سینس میں بھی ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ جو اپنے خیال میں دیکھتے ہیں اس کو بھی ارا کہتے ہیں. اس میں یہی لفظ ہے نا ماذا ترى، تو تیرے دماغ میں کیا چل رہا ہے، تو کس کو دیکھتا ہے. ماذا ترى قال ابن سیاد یاتینی صادق وکاذب، سچا بھی آتا ہے اور جھوٹا بھی آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ ہے یہ کہانی. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلط علیک الامر ثم قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ تیرا الٹ پلٹ ہو گیا، خلط ملط ہو گیا تیرا معاملہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد خبأت لک خبیئ. دیکھیں خبأت لک خبیئہ کہ میں نے، ایک ہوتا ہے صرف خبأت کہہ دیتے اللہ کے نبی کہ میں نے چھپائی نہیں، میں نے چھپائی ہے اپنے، تو بتا. تو فقال ابن سیاد هو الدخ، الدخ تو کہا ہے پھر آپ نے اپنے دل میں. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخسأ فلن تعد قدرتك. فقال، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اردو میں پڑھ لیتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، ذلیل ہو جا، تیری قدر بڑھ نہیں سکتی. اب اس کو لعنت ملامت کر رہے ہیں کہ یہ تو سمجھ رہے نا کہ تیری. یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنا ہے اس جگہ پہ کہ اگر کوئی ایسی چیز بتا بھی دے، اگر کوئی ایسی چیز بتا، وہ پہنچی سرکار نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اب میں کیا الفاظ استعمال کروں کہ اس کو برا بلا کہا ہے، اس کو مطلب کہہ رہے ہیں کہ ذلیل ہو، یعنی کہ، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ تیری قدر نہیں بڑھ سکتی. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اتار دوں. اب یہ کیا مطلب ہے گردن اتار دوں؟ باتیں تو اللہ کے نبی اور اس کی چل رہی تھی، اور حضرت عمر کیوں گردن اتار رہے ہیں؟ کوئی سمجھا ہے؟ ابھی میں انتظار کروں گا 30 سیکنڈ آپ لوگوں کو سوچنے کے لیے. کوئی سمجھا ہے کہ ابھی وہ تو باتیں چل رہی ہیں ان دونوں میں، اور وہ صرف اتنی بات ہے، اللہ کے نبی سوال کر رہے ہیں، 2 سوال کیے ہیں، اور وہ تیسرے سوال کے اوپر وہ اللہ کے حضرت عمر آپ لوگ کی طرح وہ سن رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اجازت ہے میں اس کو قتل. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جو دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے نا، تو اگر یہ دجال ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے تو آپ تو قتل کر ہی نہیں سکتے ہو، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ناحق کیوں مارو گے ایک بندے کو؟ پھر اس کا مطلب یہ دجال نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی کے یہ جو صحابی ہیں ان کو اتنی غیرت کیوں آ رہی ہے صرف اس بات کے اوپر؟ کسی کوئی پہنچا ہے اس چیز کے اوپر ابھی تک؟ اس لیے کہ وہ فتنے کا باعث ہے نا، فتنہ جب پیدا کر رہے ہیں، اس لیے مجھے اور تھینک اس یو. نے کوئی نبی اور؟ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی بھی کی نا، مینس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آرگومنٹ کری جا رہے ہیں. اگر وہ اور بدتمیزی کرنے والی بات پہ اگر حضرت عمر نے گردن اتارنی ہوتی تو وہ تو یہ یہاں پہ جا کے کہہ دیتے. وہ تو اس سوال کے اوپر
یہ جو دکھ والی بات ہے اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیرت میں آئے اور اس کو غصہ کیا. وہ غصہ کا میں بڑا ہلکا لفظ یوز کر رہا ہوں, میں اللہ کے نبی کی شان کے مطابق میرے پاس ورڈ نہیں ہے, لیکن یہ عام زبان پہ سب کو پتہ ہے کہ کتنے اللہ کے نبی کو غصہ آیا. اور اسی ٹائم کے اوپر سائمنٹینسلی حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا کہ وہ کہنے کہ مجھے اجازت ہے میں اس کو قتل کروں. اس میں کیا تھی غصے والی بات؟ کہ شیطان نے چوری کر کے ان کو بتا دیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا. لیکن ہاں آپ سب لوگ بات کرو. I want you to discuss. Yeah. یہ جو نجومی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں ان کی تو سزا ہے نا, تو شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ازیوم کر لی تھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ مطلب شاید. Well done, well done. Anyone else? اور ویسے بھی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انٹرویو کر رہے تھے نا, ابھی اللہ کے نبی اس سے پوچھ رہے ہیں. حضرت عمر کو بھی ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی شاید کہ پتہ نہیں اس کا کیا حساب ہے نا, لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذلیل کیا تو پھر پتہ چل گیا کہ یہ ایٹ لیسٹ ٹھیک نہیں ہے. اب آج کی دنیا میں جی بات کریں. یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں, آپ گواہی دیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں. تو پھر ابن سعد رضی اللہ نبی ابن سعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ مجھے لگتا ہے اس بات سے حضرت عمر کو غصہ آیا تھا. ہاں اگر وہاں پہ غصہ آیا ہوتا تو وہ پھر اتنا زیادہ انتظار تھوڑی کرتے. اس کے بعد جب یہ بات ہوئی تھی تو تب حضرت عمر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی, جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں, بس ہو گئی کہ اس کی زیادہ بکواس ابھی نہیں سننی. اور یہاں تک اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو یہ جو بات ہے یہ والی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتا دیا, یعنی کہ اتنا وہ تقریباً پہنچے ہوئے تھے کہ شاید یہ دجال ہے. اور میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں آگے کہ شاید وہ دجال بھی ہو, لیکن کئی علماء کہتے ہیں کہ نہیں وہ دجال نہیں تھا, لیکن میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ شاید وہی دجال ہو. وہ میں دونوں چیزوں آپ کو کور کر دیتا ہوں. لیکن بات یہ تھی, اب میں بتا دیتا ہوں آپ لوگ کو کہ آج کی دنیا میں اگر کوئی یہ چیزیں آپ کو بتا دے, قرین سے پوچھ کے ہم لوگ کو پتہ چل گیا ہوا ہے, تو وہ پہنچی سرکار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب. وہ ایک ذلیل شخص ہے اور اس کی کوئی قدر نہیں بڑھ سکتی. اور حضرت عمر اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جادوگر ہے اور وہ ان سے معاملے کر رہا ہے, اور جادوگر کی سزا قتل ہے, تو اس کو میں رائٹ اوے اس کو قتل کروں. یا اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دجال ہے جو اتنا ایکسس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی بات یہ بوجھنے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا ابھی یہ میرے اگینسٹ جو میں آپ لوگ کو کہا تھا نا کہ میں دونوں پیرالل لے کے چلوں گا دونوں چیزیں, اور آپ لوگ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ والی بات میں نے کرنی بھی نہیں تھی, لیکن یہ اتنی پھنس گئی ہوئی تھی وہ گوٹی, ہم لوگ کا پورا ایک حلقہ چلا گیا اس چیز کے اوپر. تو میں نے اس کو کیوں اتنا ایمفیسائز کر رہا ہوں, کیوں میرے لیے اتنی سگنیفیکینٹ ہے کہ یہ چیزیں تھوڑا سا بھی 1% بھی آپ لوگ کے دماغ میں ابہام نہ رہ جائیں. کیونکہ اگر آپ لوگ اس فیلڈ میں جاؤ گے تو جو شیاطین کھیلتے ہیں نا وہ پھر اچھے اچھے لوگوں کو تباہ کرتے ہیں. اب میں نے آپ لوگ کو ایک رائے دی تھی, وہ جو قرآن پاک کی عیسیٰ علیہ السلام کی ہم لوگ جو پڑھ رہے تھے, تو اگر ان کی بھی میں نے کہا تھا کہ میں اس کی طرف واپس آتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کی جو آپ لوگ تفسیروں میں پڑھو گے, میں چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے تفسیر کی چیمپئن ہیں وہ ہمیں بتائیں گے. اینی وے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یعنی کہ یہ جادوگر تھا تو اس کو اس لیے یہ باتیں پتہ چلی تھی. اب میں دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ انہوں نے ملک الموت سے کہا کہ میری موت کا وقت کب ہے. ایک تفسیر میں یہ بھی آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کو پتہ, انہوں نے کہا کہ جب اللہ کو آپ کو بتا دیں تو مجھے اللہ کو کہیے گا کہ مجھے بتا دیں. تو انہوں نے اپنے موت جب ان کو اندازہ ہوا تو
یا وہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بتایا ہوگا. انہوں نے اپنے جو جنات تھے، جو انجینئرز تھے، ان کو کہا کہ ایک شیشے کا کمرہ بنا دے. تو وہ جو ایک شیشے کا کمرہ اس لیے بنوایا کیونکہ جو ایسے پروجیکٹس تھے، میں اگلی بات میں یہ سمجھتا ہوں، میرا زیادہ، کیونکہ تعمیر ان کو کیا پڑی ہوئی تھی کہ تعمیر کوئی چیز ہو نہ ہو، جو بندہ جا رہا ہے. لیکن اس سے بڑی بات وہ جو ایکسپوز کرنا چاہتے، یہ میری اپنی، میں نے کبھی پڑھی نہیں ہوئی، لیکن میرا یہ اسیسمنٹ ہے کہ انہوں نے یہ جان بوجھ کے ان جنات کو ذلیل کروانا تھا کہ یہ تم لوگوں نے بڑے سمجھے ہوئے ہیں، ان کی یہ اوقات ہے، یہ دل کی باتیں بوجھیں گے، یہ سامنے باتیں بھی نہیں بوجھ سکتے. اور یہاں تک کہ روایات میں یہ اس کی یہ اتھینٹیکیشن کی نہیں مجھے پتا، لیکن یہاں تک آیا کہ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے جنات کو اور وہ فوت ہو چکے تھے، لیکن ویسے لک غصے والی لک تھی. تو وہ جن نے کہا، جو ان کا انجینئر تھا، کہ یہ چینج کرو. تو یہ شاید میں نے اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا. تو پھر وہ چینج کیے گئے، پھر دوبارہ چینج کرتے تھے، پھر دوبارہ چینج کرتے تھے، اور وہ ان کی لک ویسی رہتی تھی. تو بہرحال یہ تو ایک ایسی اور بھی تفسیریں ہیں جن کے اوپر ہم کیونکہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ سارے ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، ہم اس کے اوپر نہیں جاتے. جو قرآن کے اوپر جو بات ہے جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ تھی کہ وہ جو سارے جنات تھے وہ آبزرو کر رہے تھے کہ اس کو، ظاہری بات ہے وہ شیشے کی یا کوئی ایسی جگہ ہی ہوں گی جہاں سے وہ آبزرو، وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ تو سلمان علیہ السلام وہیں پہ ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ایک بڑا لمبا عرصہ، اور وہ تقریباً گویا کہ سال تک کا کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے تھے. تو وہ جب دابا یہ جو کیڑا ہوتا ہے جو لکڑی کھاتا ہے، اس نے اللہ کے حکم سے جب لکڑی کھانی شروع کی تو وہ جو چڑی تھی یا جس کا سہارا تھا وہ ٹوٹی ہے اور وہ گر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ جنات، ان کو غیب کا علم تو دور کی بات، جو سامنے وہ کتنا ان کے لیے مشکل تھا. ان کے جیسے وہ وسواس کی جو لوگ مثال دیتے ہیں، وسوسہ سے سینے کے اندر جا کے، تو ایسے تو سارے بینکوں کے پاسورڈ بھی یہ چوری کر لیں، آپ کے دشمنوں کو دے دیں، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سیرت آپ پڑھتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ وہ اپنی بات شیئر نہیں کرتے تھے جب تک کہ جب انہوں نے غزوہ حنین کے موقع کے اوپر اور فتح مکہ کے اوپر لوگوں کو یہ تھا کہ یہ حنین کی طرف جا رہے ہیں، آخری نہیں، سیدھے راستہ مکے کی طرف نہیں تھا، نہیں تو مخبری ہو جاتی. اور آخری دور جا کے انہوں نے ٹرن لیا تاکہ وہ دوسری طرف چلے جائیں. اسی طرح جب ہجرت کی تھی، ہجرت وقت بھی وہ جو سیدھا راستہ تھا مکہ سے مدینہ، وہاں پہ نہیں گئے تھے. انہوں نے ایک ایسا وہ ڈی ٹور والا جو دوسرا راستہ جو عام طور پہ نہیں لیا جاتا، وہ راستہ لیا. اب یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھیں، اور ایسے جنگ احد ہوئی، جنگ بدر ہوئی، ساری چیزیں ہوئی. وہ جتنی ساری چیزیں تھیں وہ چرانا لیتے یہ جنات، جتنے بھی اللہ کے لوگ ہیں سب سے چرا کے، سب ساری چیزیں پھر چرا لیں، لوگوں کے پاسورڈ بھی چرا لیں، پھر بینک بھی لوٹ لیں، پھر فرعون بھی بن جائیں، پھر سب کچھ بن لیں. جو چیزیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے تو مجھے نہیں آتی ہیں. اچھا، اب یہاں پہ مجھے کون بتائے گا، کیونکہ ایک تو میں وہ کیس لے کے چل رہا ہوں اور میں انکلائن بھی ہوں اسی کی طرف، لیکن یہ اگر آپ مجھے کہہ سکتے ہو کہ پھر یہ حدیث تو آپ کے الٹ جا رہی ہے جو آپ بات کر رہے ہو. ہاں جی، میں یہی کوشچن کرنے والی تھی. اس نے ایٹ لیسٹ دکھ تو گیس کر لیا نا، اس کو اتنا آئیڈیا ہو گیا. تو پھر لیکن کیا اس کو کہو گے؟ وسلم نے اس کو جیسے وہ حدیث میں لکھا نہیں، ویسے وہ بات اللہ کے نبی نے اوپر کہی ہوئی ہے، یہ بات نیچے ہے. عام طور پہ میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاتا ہوں، میری عادت کیا ہے. عام طور پہ جب میں بچے کوئی ایسے سوال بھی کرتے ہیں نا، تو میں نا پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ جو اپنی مرضی کی حدیثیں ہوتی ہیں جس سے آپ کا کیس مضبوط ہو، صرف وہی بتاتے ہیں، دوسری طرف کی حدیث بتائیں گے نہیں. میں یہ کبھی نہیں کرتا ہوں، میں دونوں طرف کی، اپنے اگینسٹ بھی جا رہی ہوں اور دونوں طرف کی بتاتا ہوں. میرا یہ موقف ہے، اور یہ بھی چیز ہے ساتھ میں. دیکھیں یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا بعد میں تو وہ پوری سورت دخان تھی، تو یہ صرف دکھ اس نے کہا، اس کا مطلب پورا ایکسس نہیں تھا، پارشل ایکسس اس نے کسی طریقے سے لیا.
इतनी बात समझ में आ गई? ये पूरा एक्सेस मिला होता तो वो दुखान कह देता, दुखान तो नहीं जी कहा था। इतना फिर उसको कैसे पता चला? ये भी फिर ना करता। अच्छा, अभी जो मैं आप लोग को कुछ जुमले बोलने लगा हूं, ये आपको लिखने पड़ेंगे या आपको मुश्किल में समझ में आएगा। अभी इसकी मैंने बहुत ज्यादा इसको स्टडी किया हुआ है, डिफरेंट डायमेंशन से स्टडी किया हुआ है इस केस को। और ये मैं हतमी जुमले नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने मुझे कॉपी नहीं करना, ये मैंने अपने लिए कुछ नतीजे निकाले हुए हैं। शैतान को, जिन की बात करते हैं, चलो शैतान छोड़ देते हैं, शैतान तो एक नस्ल है। अ, शैताना, मैंने उस दिन आप लोगों को बता दिया था, आमतौर पे उसको कहते हैं कि जो मायूस हो गया हो, जो जिसने समझ लिया मैंने तो जहन्नम में जाना ही जाना है, जिसको उम्मीद खत्म हो गई है, शैताना से है शैतान। अच्छा, उसने ये अपना सेट ऑफ माइंड बना लिया मैं तो मरना है, मैं इनको भी लेके मरूंगा। उसके पास कुछ पावर्स हैं, वो उसको एक्सरसाइज करता है, एंजॉय करता है। जो आज की दुनिया में भी बहुत बड़े लोग जो समझ रहे हैं बड़े हैं, लेकिन वो क्योंकि हुक्मरान टाइप के लोग हैं तो वो अपने रौब के नीचे बंदों को मरवा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं तो वो एंजॉय करते हैं। जो पावर है आज की दुनिया की सबसे, जो कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो बड़ा नशा है दुनिया में, वो पावर का नशा है। अच्छा, उसको एक्सेस क्या है, अल्लाह ने जो पावर्स दी हुई है उसमें एक एक्सेस क्या है, वो हम लोग अभी कभी टाइम होगा तो आखिरी दो सूरतें हम लोग पढ़ेंगे। उसमें अल्लाह ने बताया हुआ है कि ये वसवसा डालता है। कहाँ पे वो वसवसा, दिल में तो नहीं डालता, कहाँ पे डालता है वो वसवसा? सीनों में। फी सुदूर नास, लोगों के सीनों में। और वो हदीस जिसमें वो शैतान में भाग सकता है, इसके बाद शैतान, अब हमें पता है कि खून कहाँ कहाँ से गुजरता है और वो सीनों में से भी जाता है। सीने में हमारा वो दिल के करीब है सीना, लेकिन दिल के अंदर नहीं है। इसकी एक मिसाल आई थिंक इमाम इब्ने जोजी ने या किसने दी हुई है, मैं भूल गया हूँ। खैर आप लोग को इमाम इब्ने जोजी की बुक भी मिल गई, मुझे तो दी नहीं है आप लोगों ने। जबरदस्त बुक आप लोगों ने रखी है, मुझे दोबारा पढ़नी पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं तो भूल गया हूँ। उनमें दिल का एक हिफाजत का बताया गया है, आई थिंक इमाम इब्ने जोजी की है या किसी और की होगी तो शायद वो कहते हैं दिल की कैफियत ऐसी है कि इसके ऊपर आप लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, वो आपके जिक्र अज़कार हैं अल्लाह का। अगर वो सिक्योरिटी, और इसकी मिसाल आपको इस तरह भी मिल जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरेलल हदीस मिलती है कि इंसान जब एक गुनाह करता है तो एक काला नुक्ता लग जाता है दिल पे, और दूसरा गुनाह करता है दूसरा नुक्ता लग जाता है, और अगर इतने नुक्ते लग जाएं कि सारा दिल कवर हो गया तो फिर वो हदायत पेनिट्रेट ही नहीं कर सकती। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह के जो जिक्र अज़कार हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, सारी चीजें, तो इससे किसी न किसी तरीके से उसकी हिफाजत हो जाती है। ये जो चोरियां करता है, कभी कभी ये चीजें ऐसी बता देते हैं कि आप लोगों ने ऐसे कोई शोज देखे होंगे कि ये नंबर बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये मुश्किल एरिया है जो मैं आपको लेके जा रहा हूँ। ये असल में एक हमें पता है इसकी ताकत क्या है कि ये वसवसा डाल सकता है। अच्छा, फरिश्ता हमें क्या कह रहा होता है, अच्छे काम करो, ये करो, वो करो, फौरन ही इसको इसलिए ये कह रहा होता है कि बुरे काम करो, ये करो, वो करो, वो करो, और हमारे चेहरे के तासुरात देख रहा होता है। हम देख रहे होते हैं हमारी गाड़ी इधर मुड़ रही है, या हमारी नजर किसी औरत को देख रही है और ये और वसवसे डाल रहा है, ये शराब के ऊपर वो वसवसे डाल रहा है, या बुरे काम वो डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, और उसको अपना रिजल्ट, जैसे आप लोग मुझे देख रहे हो, उसको अपना रिजल्ट दिख रहा है कि हमें मेरी बात सुन रहे हैं। अच्छा, अगर वो खुद ही वसवसा ऐसी चीज का डाले और वो ये कहे कि तेरे दिल में ये आ जाए, दिल में ये आ जाए, वो खुद ही इंजेक्ट कर रहा है,
اور خود ہی وہ بتا دے تو پھر. لیکن اس کا آسان رستہ جو میں نے ڈھونڈا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں، ایک تو ذکر کرتا ہوں، اور میں اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ یہ میرے دل کی کبھی چوری نہیں، اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ میرے دل کی چیزوں کو چوری کرے. میرا اپنا ایک توکل ہے، اپنا یقین ہے. جب تک میں کوئی ایکسپریشن نہیں دوں گا، کوئی اس کو اپنی، جیسے عام بندے کو میں اپنی کوئی ڈر نہیں بتاؤں گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے میں اندر رکھوں گا، لیکن اگر میں ظاہر نہیں کروں گا تو اس کو نہیں پتہ چلے گا. یا میرے فیشل ایکسپریشن جو ہیں وہ چینج نہیں ہو رہے ہیں، جو پریشانی کے ہوتے ہیں، تو اگر وہ میں نہیں دے رہا ہوں، جو میں نے آپ لوگ کو بتا دی تھی کہ کبھی اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ کبھی یہ جن تنگ کر رہا ہوتا ہے کسی کو، میں آگے سے ہنس رہا ہوتا ہوں، کافی پی رہا ہوتا ہوں، خدا کی قسم یہ وہیں پہ مر جاتا ہے، رونا شروع ہو جاتا ہے، چلا چلا کے روتے ہیں، گالیاں، وہ ہر چیز کرتے ہیں. اور تھوڑی دیر پہلے وہ کیوں، ہم لوگوں نے اپنی جو انزائٹی اور غصہ ہے وہ نہیں بتانا اس کو، ہم لوگ بولے تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. اچھا، اگر ایک وسوسہ ڈالنے والی جو مشین ہے وہ خود ہی ایک وسوسہ ڈال رہی ہے، 50 نمبر 50 نمبر 50 نمبر 50 نمبر، وہ خود ہی اس نے انجیکٹ کیا ہے اور وہ نمبر میں نے بول دیا ہے، تو اس نے اتنی وہ اس میں کام ڈالا تھا تو میں نے وہ چیز بول دی ہے، تو کسی نے پہلے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ گیمیں نہیں کر سکتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ایسے چھوڑ دیں کہ یہ اسی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چل گیا، یہی حدیث میں کراس میرا آرگومنٹ ہے کہ اس نے تو سورۃ دخان نہیں بتائی، دخ ہی بتایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دوسرا یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا کہیں سے اس نے چوریاں کی تھی اپنے قرین کی وجہ سے. اور وہ جو شیخ آدم ہے جو آپ لوگ کی سلائیڈز میں، وہ میں چلا نہیں سک رہا ہوں یہاں پہ، خیر ان کا بہت ہی لمبا ہے، میرا خیال 8-10 گھنٹے کا ہے، اینی وے مختلف ایپیسوڈز ہیں، وہ پورے سوڈان میں اور پورے عرب ورلڈ میں، جیسے وہ فرحان یوسف اور یہ بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وسواس ہی، وہ کہتے ہیں کہ اس کو میں نے پوچھا کہ یہ کیسے بتا جا رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ وسواس ہی کلم وسواسک، میرا وسواسی وہ کہہ رہا ہے کہ جو میرا قرین ہے جو وسوسے ڈالتا ہے، وسواسی نے تمہارے وسواسی سے جب بات کی تو وہ پھر کیسے کرتے ہیں، کمیونیکیشن اسٹیبلش کر کے تو جلدی 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 وہ چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں. لیکن پوری چیز کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اس کا آسان حل یہ بھی ہے کہ آپ سپونٹینیس، جب آپ جلدی سے گنے بغیر کوئی ایسی چیز آپ فوراً جو آپ لوگ، ان کا باپ بھی نہیں کوئی چیز بتا سکے گا. جب ہم لوگ وہ پروسیس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے خنزیر شیطان ہے نا، ملعون ہے، ایکسپلائٹ کرنے کے نئے نئے طریقے آتے ہیں. یہ بھی جو طریقے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ بھی پرانے ہو گئے ہوں گے، جیسے ہیکرز نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں، یہ بھی نئے نئے چیزیں ایجاد کرتے ہیں. اسی طرح تویز کے جادو کے بھی نئے نئے طریقے آتے ہیں، یہ ایک جگہ پہ نہیں رکے رہتے. تو یہ کیا کرتا ہے، یہ جلدی سے اس بندے کے دل میں وہی چیز ڈالنے کی، کیونکہ اس کو یہ تو ایکسس ہے نا کہ وہ یہ وسوسات تو ڈال سکتا ہے. تو جب یہ وسوسے ڈالتا جائے گا ڈالتا جائے گا ڈالتا جائے گا، لائکلی اگر ہم وہی چیز تھنک کریں گے تو اس میں سے وہ کوئی چوری کر لے گا، تو پھر کون سی بڑی بات ہے. اچھا، اب سمجھ آئی ہے کہ جیسے ٹی وی شوز میں ہوسٹ پوچھتے ہیں کہ آپ کوئی نمبر سوچیں، تو وہ کافی زیادہ سوچتے ہیں، کہ پھر بتاتے ہیں کہ یہ سوچا، تو پھر وہ آگے سے بتا دیتے ہیں فوراً کہ آپ نے یہ سوچا، اور وہ حیران رہ جاتے ہیں. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنا اس کا جو قرین ہوتا ہے وہ دوسرے کو بتاتا ہے. آپ ابھی پہنچ گئی ہیں، آپ پہنچ گئی ہیں. میں اس کو ایسے سوچتا ہوں لیکن وہاں پہ بھی نا وہ جو شوز ہوتے ہیں نا وہاں پہ اوکے میں صرف 90%، میں دل کر رہا تھا میں 99% کہوں، لیکن چلو میں 90% کہہ دیتا ہوں کم از کم، کہ 90% وہ سارا جھوٹ ہے، وہ سارا کچھ اور ہے. یہ جینوین چیز ہے. اس طرح کے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، وہ اصل میں سارا فراڈ ہے.
illusion ہے. اسی لیے عربی میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے شعوذہ, ایک ہوتا ہے سحر. شعوذہ اور سحر میں ایک illusion ہے, ہاتھ کی کوئی صفائی ہے, باتوں کی کہانی ہے, یا الٹی سیدھی جو بھی کمیونیکیشن کے یا جو بھی جھوٹ موٹ کا کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ 99% 1% کی یہ میں بتا رہا ہوں جو بہت ہی کوئی اس خباثت میں جو ماہر ہیں وہ پھر اس طرح کا کام کرتے ہیں. لیکن یہ میرا اپنا, میں آپ کو اپنا مائنڈ دینا نہیں چاہتا تھا. میں نے جو کئی چیزیں جو نتیجے نکالنے ہوئے ان باریک چیزوں سے, یہ تو ایک میں نے آپ کو سامنے دی ہے نا, ایسے بہت سی چیزوں کو میں نے جو انالیسز نکالے ہوئے, تو میں نے اس چیز پہ پہنچ گیا ہوں ان کی اتنی اوقات نہیں ہے جو ہم ان کو اتنا بڑا بنا کے, اور اس لیے میں آپ کو یہ اتنا کمپریہنسولی میں نے اتنا ٹائم نکال کے آپ کو یہ چیز سمجھانے کی ہے کہ ابن سیاد. اچھا یہ بھی میں بتا دیتا ہوں, ابھی ہمارے پاس وہ یہ آپ لوگوں کو میں بھیج دوں گا سلائیڈ میں, بلکہ پہنچ گیا ہوگا, تو یہ آپ پڑھ لیجئے گا, یہ بہت باریک بھی ہے. لیکن ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہ بعد میں جو ابن سیاد تھا, یہ ایک دفعہ یہ بھی کہنا شروع ہو گیا کہ بلکہ بی بی حفصہ جو تھیں وہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں, ان کے بھائی نے ایک دفعہ اس سے باتیں کرتے ہوئے تو اس کو غصہ آنا شروع ہو گیا, اس کی نسیں پھولنی شروع ہو گئی. انہوں نے منع کیا, انہوں نے کہا کہ آپ وسلم نے نہیں, کیونکہ اس طرح وہ سمجھتے تھے شاید یہ کبھی بھی دجالیت کا دعویٰ ہی نہ کر دے. تو اس نے کہا کہ آپ وسلم نے نہیں کہا ہوا کہ یہ بہت غصے میں یہ اس کا ظہور ہو جائے گا, تو چھوڑو اس کو, مطلب منہ نہیں لگاؤ. تو یہ ایسا انسان تھا کہ ایک دن اس کے پاس یہ حج میں یہ عمرے میں ادھر جب گیا تو واپسی میں اس نے کہا کہ دیکھو اس کو آفر اس نے کی دودھ کا پیالہ, اس نے کہا میں نہیں لیتا ہوں. دوسرے صحابی نے کہا, انہوں نے کہا کہ میرے دل میں تھا کہ میں اس سے کیوں لوں. تو پھر اس نے کہا کہ دیکھو لوگ مجھے دجال سمجھ رہے ہیں, اور میں نے تو مکہ مدینہ سے آیا ہوں, مکہ میں بھی ابھی میں آیا ہوں, اور مدینے میں میں رہتا ہوں, اور میرے بچے بھی ہیں, اور مجھے تو یہ اور وہ. تو اس کو جب پوچھا کہ اچھا تجھے اگر وہ مل جائے, یہ آفر ہو جائے, تو اس نے پتہ کیا کہا, کہتا میں مائنڈ تو نہیں کرتا ہوں, لیکن بلکہ میں یہ پڑھ دیتا ہوں اگر یہاں پہ ہے کہیں پہ. آپ حیران ہو گئے اس کی باتیں سن کے, ایسے نہیں اس کو, اگر کم از کم باقی چیزوں کا آپ لوگوں کو میں بھیج دوں گا, لیکن یہ چیز آپ لوگ کو, وہ عجیب شخصیت تھا. ہاں یہ ہے نا وہ جب اس کا غصہ آ گیا تھا. اچھا یہ اس کے علاوہ وہ جو میں نے آپ کو بتانی ہے, یہ آپ پڑھ لیں ابھی خود ہی, کوئی ایک پڑھ لی میری بیٹی, بہت باریک لکھا ہوا ہے, مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سامان لا کر میرے سامان کے ساتھ رکھ دیا تو میں نے کہا گرمی بہت سخت ہے, اگر تم اس درخت کے نیچے رکھ دیتا. تو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے ایسا ہی کیا. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک بکری لائی گئی تو وہ ایک بہت بڑا پیالہ لایا اور کہنے لگا اے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیو. میں نے کہا میں نے کیا کہ گرمی بہت سخت ہے اور دودھ گرم ہے, میں تو صرف اس کے ہاتھ سے لے کر پینا اور پکڑنا پسند کرتا تھا. تو وہ کہنے لگا اے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ جو کچھ مجھے کہتے ہیں اس کی بنا پر میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ رسی لے کر درخت کے ساتھ باندھوں اور اس سے لٹک کر پھانسی لے لوں. اے ابو سعید رضی پڑھو پڑھنا ہے. جی اچھا, اے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے جس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پوشیدہ
ہو اے انصار کی جماعت، تم پر تو پوشیدہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو زیادہ نہیں جانتے. کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہوگا اور میں مسلمان ہوں؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اس بانجھ اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی اور میں تو اپنا بیٹا مدینہ چھوڑ کر آ رہا ہوں؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا اور میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ کا ارادہ ہے؟ پڑھیں. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ میں اسے مزور سمجھتا ہوں. وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں اسے جانتا ہوں اور اس کی پیدائش کو بھی اور اس وقت کہاں ہے اس کا بھی علم ہے مجھے. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا ساری عمر تیری تباہی ہو. اور ایک اور روایت میں ہے کہ ابن سیاد نے کہا اللہ کی قسم مجھے یہ علم ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور اس کے ماں اور باپ کو بھی جانتا ہوں. اور اس سے یہ کہا گیا تجھے یہ پسند ہے کہ وہ آدمی تو ہی ہو؟ تو وہ کہنے لگا اگر مجھے یہ پیش کیا گیا تو میں ناپسند کروں گا. میں ناپسند نہیں کروں گا. ناپسند نہیں کروں گا. اور یہ حدیث دیکھ لیں کتنی اتھینٹک ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. یہ جو پہلے بھی پڑھی تھی یہ مسلم شریف کی حدیثیں تھیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ عام حدیثیں ہیں. مطلب یہ کہ جو شک تھا نا لوگوں کو تو ایسے نہیں ہے جو اللہ کے نبی بھی. اور پھر کیونکہ ایک جساسہ والی حدیث آپ کو پتہ ہے نا. آئی ہوپ زیادہ لوگ کہیں گے پتہ ہے. آپ لوگوں کو ایک حدیث پتہ ہے نا جس میں صحابہ سمندر میں راستہ کھو گئے تھے. پھر ان کو ایک جانور نما ایک جساسہ ملی. پھر وہ اس نے دجال کے پاس لے کے گئے تو وہ زنجیروں میں بڑا بندھا ہوا تھا. تو اس نے پوچھا کہ تم بتاؤ یہ نشانیاں پوری ہوئی ہیں عربستان میں فلسطین میں پانی آ گیا ہے ادھر ادھر اور آپ وسلم کے بارے میں نشانیاں اس نے پوچھی. تو انہوں نے بھی پوچھا تم کون؟ انہوں نے کہا کہ میں دجال ہوں پھر میرے نکلنے کا ٹائم. یہ حدیث آپ زیادہ لوگوں نے سنی ہوگی. ہاں جی میں یہی پوچھنے والی تھی پھر اگر یہ دجال ہاں ہوگا تو پھر وہ نہیں کون تھا؟ آپ پہلے یہ سب سے پہلے یہ پوچھنے جی دیں. مجھے پتہ ہے آپ لوگ کیا پوچھ رہے ہو اس لیے تو میں حدیث دے رہا ہوں آپ لوگ. آپ زیادہ لوگوں نے یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے نا. جی صحیح زبردست. جنہوں نے نہیں پڑھی ہوئی یہ حدیث پڑھ لیجئے گا. اس کا میں نے مختصر بتا دیا ہے. اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ والی حدیث جب ختم ہوتی ہے تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پہ خوش ہوتے ہیں اس کی بات سن کے اور اللہ کے نبی اس کو سامنے لے کے جاتے ہیں دوسروں کے کہ کیا میں تم لوگ کو یہی بات نہیں بتاتا تھا. کنفرم کر رہے ہیں اللہ کے نبی کہ یہ بندے سچی بات کر رہا ہے. دجال کو دیکھ کے آئے یہ لوگ اور وہ کہتے تھے بتاؤ ان کو. تو جب ان کو بتاتے تھے تو وہ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تمہیں یہ نہیں بتاتا تھا. لوگ حیران ہوتے تھے. اور وہ سمندر میں رستہ گم ہونے کی وجہ سے ان کو وہ ایک جزیرے پہ ملی تھی جساسہ اور وہ دجال. اچھا یہ وہ والی ڈفرنٹ ایرا میں تھی. اب میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. یہ ایک اب میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں. اچھا شاید یہاں پہ نہیں ہے. یہ ایک غزوہ تھا ایک لڑائی تھی جس میں یہ جو بندہ تھا یہ ابن سیاد یہ اس کے بعد مسنگ ہو گیا تھا. اس کو پتہ ہی نہیں چلا کدھر غائب ہو گیا. آج تک نہیں پتا. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی تھی اس سے پہلے اس میں ہرا لفظ آیا تھا. ہرا کی جنگ کے بعد وہ نظر تھا اوپر مجھے بتائیے گا کہاں پہ ہے. پیچھے والی میں نے ریڈ آؤٹ کی تھی پچھلی حدیث.
यही ऊपर इसी हदीस है, 1255 वाली में, ऊपर है। थोड़ा सा ऊपर। बताइएगा कहाँ पे है? मैं बहुत बारीक है, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। थोड़ा और ऊपर का है। और कहाँ पे? यही है, ये वाली है। कहाँ पे? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिंदा रहा और हरा की लड़ाई वाले दिन गायब हो गया। लास्ट वाली लाइन। हाँ ये वाली एग्जैक्टली। अच्छा, इब्न सियाद दज्जाल था और बाज़ औक़ात कहानत करता था और तो झूठ और सच बोलता रहता था। इसकी खबर लोगों में फैल गई और ये मशहूर हो गई, ये दज्जाल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि इसके हालात की खबर लें ताकि इसके मामले की वजाहत हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप कर इसकी तरफ गए ताकि इसकी कोई बात सुन सकें, और इस पर कुछ सवाल करते थे जिनसे इनकी हकीकत मुनकशिफ होती। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिंदा रहा और हर्रा की लड़ाई वाले दिन गायब हो। हाँ देखा। और इसकी और भी है, इसकी आंख को भी कुछ हो गया था एक, तो वो मैं, क्योंकि वो इतने ऑथेंटिक सोर्सेज नहीं है, तो वो भी तो ये एक कैसे दिन इसकी आंख दज्जाल को हुआ? कुछ हो गया दज्जाल का तो तो ये है ना कि क़यामत के नजदीक उसका ज़हूर होगा, तो ये तो ज़हूर का क्या मतलब होता है? यानी क़यामत के नजदीक वो आएगा, तो ये तो पहले फिर ही। ये तो नहीं लिखा हुआ ना कि पैदा होगा। अच्छा अच्छा, यानी पहले भी ये था और वहां तब अगेन आएगा। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब एक बंदा इतना सस्पिशियस है और वो मिसिंग हो गया, मिला ही नहीं आज तक किसी को। और फिर जसासा के करीब भी वो, अगर कोई, ये क्या मुमकिन नहीं है? अगर वो दज्जाल था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत उमर ने जब अल्लाह की कसम उठा दी, अगर ये सारी चीजों को हम रिकॉन्सिल, दो तरीके हैं हमें इन सबको रिकॉन्साइल कर सकते हैं कि एक तो जो उलमा कुछ ये भी कहते हैं कि ये दज्जाल जो अल्लाह के, जो हजरत उमर ने जो कसम उठा के बोला था कि ये दज्जालों में से एक दज्जाल था, क्योंकि दज्जाल भी तो वो कहते हैं कि वो दज्जाल औद, कि वो बड़ा दज्जाल है, असली दज्जाल। तो ये छोटे छोटे दज्जाल भी तो आएंगे, ये भी एक दज्जाल था। तो इसलिए हजरत उमर और सब ये इस तरह से स्पीशीज था। दूसरा इसकी ये भी कर सकते, मेरी तरह के लोग इसका ये भी सोच सकते हैं कि अगर वो दज्जाल था तो उसके पास तो पता नहीं कौन कौन सी पावर्स अल्लाह ने दी हुई हैं। तो क्या कोई मुमकिन नहीं है कि वो वहां पे भी रह रहा हो और वो वहां पे जजीरे में भी बंद हो गया हो और वो उसका ज़हूर बाद में भी हो जाए? जी ये ठीक है, दोनों चीजें फिट जज़ाकल्लाह, हो सकती कंफर्म हैं। हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, ये सारी चीज हम लोगों ने सीखी क्या है? बात ये है कि हम लोगों ने ये, एक सेकंड ठहरे, इधर था, ये स्लाइड चेंज हुई है आप लोग के पास? जी अच्छा, जी ये देखें, हम लोगों ने सीखा ये है कि अगर इनके पास एक कीड़ा, जो हम लोग दीमक कहते हैं शायद, लकड़ी को खाने वाला, तो एक दाब्बातल अर्द ने अगर नहीं खाया होता तो ये जिन जो है ये फंसे बैठे होते, उधर मजदूरियां कर रहे होते। आज के जिन ये फिर रहे हैं बड़ा, वो जिन भी और वो जिन्नों की सरकार भी। और हम लोगों ने ये पढ़ लिया हुआ है कि जिन इनके काबू नहीं होता, ये जिन के काबू होते हैं, बल्कि इबादत करते हैं। तो ये भी पहुंची हुई सरकारें बन गई हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, गोया कि उसने थोड़ी सी भी बात बताई थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कितना डांटा था कि, और यहाँ तक कह दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि तू जलील हो, तेरी कोई कदर नहीं पड़ सकती। और हजरत उमर इतने गुस्से में आ गए कि उनको कत्ल कर रहे हैं, हम इनको सर पे बिठा रहे हैं और हम इंस्पायर्ड हो रहे हैं कि इन्होंने नंबर बता दिए हैं, इन्होंने ये। मैंने आपको बताया था जब हल्का हम लोगों ने शुरू किया था, मेरा असल में जो एम है, हमारा अकीदा अल्लाह के पास, हम अल्लाह को बड़ा करें, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हान अल्लाह बुकरता व असीला।
اگر ہم لوگ ان کی صبح شام کے اذکار پڑھ رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور اللہ کو ہی کبیر مان رہے ہیں، بڑا اللہ ہی ہے، تو پھر ہمیں یہ ساری چیزیں جو ویسے چھوٹی آنی دکھنی چاہیے، لیکن جب انسان کا علم بڑا ہو جاتا ہے، اب اس میں میں نے اپنا تو موقف آپ کے اوپر امپوز نہیں کہ آپ اسی کو دیکھو، میں نے تو دونوں پیرالل بتا دیے کہ دونوں میں یہ ذلیل ہو رہے ہیں، ان دونوں میں کوئی آپ کو اتنی حیرت والی چیز نہیں نظر آ رہی، آپ کو ان دونوں چیزوں میں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آ رہی کہ میں ان سے اتنا انسپائرڈ ہو کے تو میں کہوں کہ یہ تو بس جی ولی آ گئے اور یہ ہو گئے اور وہ ہو گئے. تو پھر میرا کوشچن یہ ہوگا کہ اگر چلے اللہ کے انبیاء کی بات نہیں کرتے، ہم اہل سنت الجماعت کے جو امبریلا کے انڈر ہیں، تو سب سے بڑے ولیوں کے ولی کون ہوں گے؟ وہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں ہوں گے، حضرت عمر نہیں ہوں گے، حضرت عثمان اور علی رضوان اللہ اجمعین نہیں ہوں گے؟ کیا وہ بھی ایسے کرتب دکھاتے تھے؟ معاذ اللہ. کیا وہ بھی اتنے انگوٹھیے تسبیحیں اتنی وہ پروٹوکول اور یہ کیا ان کی زندگی ہمیں نہیں پتا کہ ان کی زندگی کیسی ہوتی تھی؟ کیونکہ ہم اتنے مطلب عقل کے بھی اندھے ہیں اور تعلیم کے بھی اندھے ہیں، اور ہمیں کوئی مطلب ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم چلو ان کی تو سیرت نہیں پڑھی ہوگی، ان کا بھی ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اللہ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، ہم اتنا بھی سینس نہیں رکھ سکتے. یہ جو چمکار دکھا رہے ہیں، جادوگریاں دکھا رہے ہیں، یہ مٹھی بند کرو اور یہ لاٹری نکال دو اور یہ کر دو. اچھا آپ کو میں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، اور آپ لوگوں نے مجھے جواب دینا ہے. ابھی ہم لوگوں نے جمعہ 8 دن ہوئے ہوں گے، چلے ہم کہہ لیتے ہیں کہ چلو ہم لوگوں نے 18-20 گھنٹے پڑھ لیا ہوگا، لیٹ سے 18 گھنٹے پڑھ لیا ہوگا. کیا آپ کو یہ اتنا اونا پونا جو چیزیں پتہ چلی ہیں، آپ کو میں اللہ کی قسم دے کے بتا رہا ہوں، آپ کو یہ ساری چیزیں حقیر نظر نہیں آ رہی ہیں؟ اتنی چھوٹی چھوٹی نظر نہیں آ رہی ہیں؟ آپ لوگ مجھے بتاؤ. جی حقیر ہی نظر آتے ہیں، لیکن اگر کبھی تھوڑا سا برا لگے بھی تو پھر ایک سائڈ آپ بتاتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی، اللہ کی برائی کی، تو پھر واقعی یہ چیزیں اس ٹائم بھی حقیر ہی نظر آتی ہیں. کیا رہ گیا ہے پیچھے؟ کیا ہم لوگ باقی اپنی زندگی قبر کے لیے، آخرت کے لیے کوئی چیز جمع نہ کریں، بس انہی کو ڈی کوڈ کرتے پھریں؟ یہ کیا سفیشینٹ انف نہیں ہے آپ لوگ کو کہ ان کو تھوکے ان چیزوں کے اوپر؟ یعنی کہ مطلب، اور میں تو آپ کو اور بھی کچھ دکھا سکوں گا، میں تو اور بھی سیر کروا دوں گا، لیکن بات یہ کہ یہ انف نہیں، یہ ساری چیزیں. ان میں سب سے بڑا جو ان کا، میں نے آپ کو کہتا ہوں، یہ سب سے بڑا باپ ہے، وہ ابلیس ہے. وسوسے ڈالتا ہے، نالائکیاں کرتا ہے. یہ دجال ہے، بہت بڑی ایٹم ہے جی دجال صاحب. کیا کریں گے، کتنا ذلیل کرے گا وہ ایمان والا بندہ. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بڑا وہ مومن ہوگا میرے، تو وہ کاٹے گا، کرتب دکھائے گا. کرتب دکھا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس کو، وہ کہتا ہے تو دجال ہے، تو میرے اللہ کے نبی نے بتایا ہوا ہے. اس کو کاٹ کے اس کے درمیان سے گزرے گا، اور پھر اپنے جو بھی جنتر منتر، جو بھی اس کے الٹے سیدھے کام اللہ نے اس کو جو پاور دی ہوئی، اس کو بند کر دے. یہ آج کل کے جادوگر نہیں ہوں گے، وہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہوا ہے کہ سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہوگا، یہ سب سے بڑی آزمائش. اس کو جوڑ کے تو اس کو زندہ کر دے گا، تو وہ کہے گا کہ اب تو مجھے پکا یقین ہے کہ تو دجال ہے، کیونکہ یہ تو دوبارہ کسی کے اوپر یہ کام نہیں کر. ایک ہی دفعہ میرے نبی نے کہا تھا، ایک ہی دفعہ یہ تیرا یہ فارمولا کام ہونا تھا، ابھی نہیں کر سکے گا. پھر وہ غصے سے جو ہے نا ادھر ادھر. تو بات یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ کے قرآن سے یہ آپ کو یہ دعوت الارض کی پتہ چل گئی، یہ جنوں کی یہ والی کہانی پتہ چل گئی، سورت جن کے اندر، وہ تو مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ وہ میں بتاؤں آپ لوگوں کو. سورت جن میں جن خود ہی کہہ رہے ہیں، اور سورت جن میں اور جن خود ہی کہہ رہے ہو اسی بہت ہی نالائق لوگ ہیں. مطلب سورت جن، ایک سیکنڈ ہے، میں ابھی 10 منٹ آپ کے زیادہ لیتا ہوں آج، لیکن مجھے یہ کنکلوڈ کر لوں. کدھر ہے سورج جن؟ نمبر بتاؤ مجھے.
اور یہ میں کبھی پڑھوں گا آپ لوگ کے ساتھ، لیکن آپ لوگ یہ تھوڑا سا پڑھنا، جن صاحب کیا کہہ رہے ہیں، جو جنہوں نے مدد کرنی ہے نا، جن کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے قرآن، یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا بعد میں، یہ قرآن سنا تو وہ بڑے انسپائرڈ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو پھر شرک نہیں کرتے. اس کا مطلب پہلے وہ شرک کرتے تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو باتیں ہیں، اللہ کے بیٹا بنا دیا، بیوی بنا دی، اللہ کی جتنی شان ہے، اور ہم لوگ تو یہ شتاتا کرتے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، زیادتیاں کرنے والے. لیکن یہ جو یہاں بھی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ تو سمجھتے تھے کہ یہ تو جو جھوٹے، یہ جو ہم یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنت پہ اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں. لیکن ظاہری بات ہے، یہ جو آیت ہے، یہ اگر آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے، اس کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنَّهُ كَانُوا رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَهَقًا. بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے. رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. مطلب دوبارہ وہ سمجھ رہے ہیں، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ چوریے کر رہے تھے یہاں سے وہاں سے، ابھی میزائل پڑھ رہے ہیں. آپ ہی میزائل مارو نا، پھر یہ چوریے کرتے ہیں، آپ کے دل کی باتیں آپ سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، میں تو میزائل مارتا ہوں، آپ کیوں نہیں مارتے ہو؟ پڑھو اللہ کا ذکر. میزائل ان کو جب پڑھیں گے تو میں دیکھتا ہوں کون سی چوریے کرتے ہیں آپ کی. یہاں سے لینی ہے نا چیزیں، اور کہاں سے لینی ہے؟ خود ہی اپنا پلان ایکسپوز کروں. انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. ہم تو بیٹھتے تھے بس جگہ جگہ پہ، وہ ٹھیلے ویلے بنائے ہوئے ہیں چھپ چھپ کے. فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. ابھی تو میزائل آ کے میں پکڑ رہا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. یہ آیت آپ لوگوں نے مجھے سکھا دو، اس کا ترجمہ بھی بتا دو، اور یہ مجھے سکھا بھی دو. کیا سمجھے آپ یہ اس آیت سے؟ وہی بات، ان کو غیب کا علم نہیں ہے. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں نا، ہم نہیں جانتے زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کے رب کا، یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بلائی. اتنا بھی نہیں پتا ان کا بننا کیا ہے. نہیں وہ کیا جی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھلائی کا سوچ ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھلائی کا سوچ ہے تو پھر وہ آپ کی کب برا نہیں کر سکتا نا. اللہ نے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا تھا، اور پیچھے لکھا ہوا ہے کہ برائی کا ارادہ کیا گیا، یعنی کہ ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا. جب اللہ نے آپ نہ بھلائی چاہتے ہیں تو پھر آپ کا کوئی برا نہیں چاہ سکتا نا. اچھا، آئندہ کے بعد آپ لوگوں نے ایک اور چیز سیکھنی ہے. آپ لوگوں نے اللہ میاں نہیں کہنا، اللہ تعالیٰ کہہ دینا ہے، کوئی اور چیز بول اوکے، دینا. اللہ تعالیٰ. اچھا، یہ کیا ہے؟ وَإِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ. شیخ وہ جو کبھی مجھے ٹائم ملے گا نا، اگر موقع ملے زندگی میں آپ کو بتاؤں گا کتنا زبردست اس نے انالیسس کیا ہوا ہے، یہ سامرائے نے. کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو صالحون ہے، اس کی جو ضد ہوتی ہے، وہ تو ایک طرف نیک ہوتے ہیں اور ایک طرف بدکار ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی اور چیز لکھی ہوئی ہے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ. اس کے علاوہ، اس کا مطلب مختلف طریقے، مختلف گروہ، مختلف، جیسے ہمارے سکھ عیسائی، یہ وہ، تو یہ سارے اب اللہ وہ خود بتا رہے ہیں کہ ان کی اوقات آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہی ہے، یہ کتنے بے بس ہیں، ان کی کیا اوقات ہے، ہم لوگوں نے ان کو کتنا بڑا بنا دیا ہے. وہ اللہ کے بندو، آپ لوگ کو کوئی سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی ہاں جی. اگر یہ جنات یا یہ دجاجیل، یہ دجال
اور دجال کی بات، ابلیس کی بات، سب سے بڑا جو پاپ ہے ان کی بات کر رہا ہوں. اس کے اوپر پردے، اس دن ہی آپ پردے پڑ جا. شیطان روتا ہے جب آپ نماز پڑھتے تو یہ روتا، میں نے کہا ہے وہ صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ روتا ہے. پھر تو میں تویز کی پیچھے لائن لگائی ہوئی ہے میں نے، یہ بندہ یہ حکم دے دے، یہ کر دے، اس کو رلاؤ، 2 نفل پڑھو، رلاؤ اس کو. وہ تکلیف دے رہا ہے، اس کو رلاؤ، کیوں نہیں رلا رہے ہو؟ ان کی اتنی اوقات نہیں ہے. اچھا یہ میں بڑے بڑے ان کی جو، اچھا آپ لوگ کیا سمجھتے ہو، چلو میں آپ کو ایسے سمجھا دیتا ہوں. جو بڑے لوگ تھے، جو ہم تو چھوٹے لوگ ہیں نا، پتہ نہیں لوگ بھی ہیں کہ ہم لوگ کیا ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے میں اتنا اس کو ننگے پنگے کیے جا رہا ہوں؟ مجھ جیسے بندے کو میری ان کو تو چاہیے کہ یہ مجھے ابھی نہیں، یہ 20 سال پہلے مجھے بالکل اپاہج کی بنا دیتے. مطلب یہ کیا مطلب ہے کہ اب ان کے جتنے شیاطین ہوتے ہیں، جو ان کے مرید ہوتے ہیں، جن کے یہ جنات ہوتے ہیں، جن کے یہ بزنس ہرٹ ہوتے ہیں، بزنس ہرٹ ہوتے ہیں. آپ لوگ سمجھتے ہو کتنا کتنا پیسہ آپ لوگ کے تصور سے بھی زیادہ یہ پیسہ وہ چارج کرتے ہیں. آپ لوگوں کو تصور میں بھی نہیں جتنا پیسہ. یا میں آپ کو اس طرح بتا دیتا ہوں، آپ کو کیا اندازہ ہوتا ہوگا کہ مجھے پیسے کی آفر نہیں ہوتی؟ آپ کیا سمجھتے ہوگے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب ان سب کو یہ تھپڑ لگتے ہیں تو کیا یہ میرے سے دشمنی نہیں کمائیں گے؟ یہ مجھے مطلب مٹھائی دیتے ہیں یہ آ کے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر ان کی کوئی اوقات ہوتی تو سب سے پہلے مجھے کرتے. اس کی اوقات اس لیے نہیں ہے کہ میں کوئی ایکسٹرا کام کوئی بھی نہیں کرتا ہوں. میں ایکسٹرا کام مجھ سے ہوتا بھی نہیں ہے. مجھ سے اتنی ریاستیں، اتنی باتیں کچھ نہیں ہوتی ہیں. ٹوٹل میں نماز پڑھتا ہوں، حرام سے بچتا ہوں، اور میں صبح شام کی چھوٹے چھوٹے جو چنی منی جو اذکار ہوتے ہیں وہ پڑھتا ہوں، 5 10 10 منٹ. مجھ سے اتنی زیادہ اتنی باتیں مجھ سے نہیں ہوتی ہیں. میں بالکل سیدھی سیدھی زندگی گزارتا ہوں، اور ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. اور ہم لوگ ڈر مر رہے ہیں ان سے نہیں، ان کے بھی جو ان کی عبادت کر رہے ہیں ان سے ڈر رہے ہیں. وہ تویز دے دے، دھاگا دے دے، وہ جنتر منتر پڑھ دے، یہ کر دے، وہ کر دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا میں یہ بند کر رہا ہوں ریکارڈنگ کی، بہت لمبا ہو گیا. ایک میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں تاکہ کیونکہ اس وجہ سے جب ہم لوگ اپنے گرد و نواح سے کوئی چیزیں مثال دیتے ہیں تو وہ مثال سے ہمیں زیادہ سمجھ میں آتی ہے. چلے مجھے ایک بڑی چیز یاد آئی کہ اس کو ایسے سمجھتے ہیں. لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں میں آپ کو. پچھلے 4 مہینے میں سوئمنگ پول میں نے میرا ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل سی چیز ہے لیکن مجھے یاد آ رہا ہے تو ہنسی آ رہی ہے. تو یہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا انسان جس ماحول میں رہتا ہے تو اس کا کتنا اثر ہوتا ہے، اس ماحول کا، انوائرمنٹ کا، پریکٹسز کا. میں سمندر میں مجھے بہت پسند ہے. سوئمنگ میری پوری زندگی میں نے سوئمنگ میں نے انجوائے کی ہے. اور میں خود اپنی سیلنگ کرتا تھا، مجھے بڑا پسند تھا سیلنگ کرنا. تو اگر میں سمندر میں میرا خیال ہے مجھے 2 4 گھنٹے بھی ڈیپ واٹر میں کوئی پھینک دے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں سوئم کر سکتا ہوں. لیکن مجھے سیکھنی تھی ایک خاص قسم کی اسٹروک، کیونکہ میرے جو اسٹروکس ہیں وہ اچھا نہیں تھا. اور میرے اسٹروکس میں جو ایک میرے پاؤں کے وہ مطلب کوئی ایک ٹیکنیکل ایرر تھا میرے، ابھی بھی مجھے پتا ہے. اچھا پچھلے 4 مہینے میں نے ہر ہفتے جا کے تو اپنے ٹرینر کو، اور وہ جو ٹریننگ میں جو بچوں کو دیتے ہیں کہ وہ ایک بورڈ سا دیتے ہیں، اور بورڈ کے اوپر ایسے پکڑ کے تو وہ آپ کو وہ بہت تھکا دیتا ہے. اور وہ بچوں کا کام ہے لیکن وہ بس بہت ہی تھکا دیتا ہے. اب میں 4 مہینے ہو گئے تھے تو میں اس کو
मतलब मैं बड़ा तंग आ गया वक्त, क्योंकि वो थकाने वाला काम था। तो मैं चाहता था कि अब ये चेंज करवाए, कुछ खुदा का वास्ता चेंज करवा ले। तो मुझसे तो नहीं, मैं थक ही, बहुत ही थक जाता था। तो एनवायरनमेंट का असर क्या होता है कि मैं ना आखिरी दिन, ये पिछले हफ्ते की बात है मेरा ख्याल है, मैंने इसको कहा, गोरे, मेरा जो इंस्ट्रक्टर था, उसको मैंने कहा कि मैं तुझे यहाँ पे अभी ब्रेथ ब्रेस्ट स्ट्रोक बताता हूँ ना, तो आज मेरा आखिरी लेसन है, मैंने फिर वो स्विमिंग पूल चेंज कर लेना है। तो मैंने कहा चलो इसी से जान छूटेगी मेरी। मैंने पूरी जिंदगी बाकी स्ट्रोक्स किए हुए हैं, जो जो एक स्ट्रोक का नाम है वो जो ब्रेस्ट स्ट्रोक, मैं करता ही वो, मतलब मुझे आप सबसे ज्यादा वही आती थी स्विमिंग। 4 महीने तो वो मैंने मुझे करने नहीं दी इन लोगों ने। वो मुझे फ्री स्टाइल की मेरा वो एंगल सीधा करवा रहे थे। अच्छा, अब उसमें वो कहते हैं अच्छा तुझे ब्रेस्ट स्ट्रोक आता है? मैं वो तो मुझे आता है, वो तो मुझे मसला ही कोई नहीं, वो तो मुझे करके बताता हूँ। मेरा ये था कि ये मेरी जान छोड़े और अगली क्लास में जब मैं आऊं तो ये मुझे इस पे डाले। तो मैंने जब पानी के अंदर था तो एक एंड से दूसरे एंड पे वो मेरे साथ साथ मुझे नजर आ रहा था कि पानी के अंदर वो मुझे नजर आ रहा था, वो साथ साथ चल रहा था, तेज तेज तेज। मैंने अपने दिल में सोच रहा था इसको मैं अच्छे से अच्छे करके बताऊंगा ताकि मेरी जान छूट जाए इससे। और मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि आज इसको पता चलना है 4 महीने के बाद, तो मुझे तो ये ब्रेस्ट स्ट्रोक आता है, तो मुझे फ्री स्टाइल में मारे जा रहा है। जब मैं दूसरे एंड पे पहुंचा तो मेरे मुंडी बाहर निकाली, तो वो बेसिकली मुझे चेज कर रहा था पकड़ने के लिए कि मुझे, तो मैं सोच रहा था मैं मतलब उससे रेस लगा रहा हूँ। तो मैं जब बाहर निकला तो मुझे कहता है मोहम्मद प्लीज डोंट डू दिस, नेवर डू दिस। उसने मुझे इतनी सुनाई, और वो कह रहा था कि ये जो तू स्विमिंग कर रही कभी नहीं, जिंदगी में भी नहीं कर रहा। तो मैंने कही क्या हो गया भाई, तो सर्वाधिकारी हो गया कि मैंने तो इसको इम्प्रेस करने के लिए किया था। तो बाद में मुझे पता चला कि जो मेरे अंदर से आगे से मैं ब्रेस्ट स्ट्रोक कर रहा था, जो मेरे पाँव थे वो फ्री स्टाइल की तरह चल रहे थे। यानी कि मेरे 4 महीने में पूरी जिंदगी, मैं 49 का हूँ, पूरी जिंदगी जो मैंने नॉर्मल स्विमिंग की है, जो ब्रेस्ट स्ट्रोक की, तो मैं आगे से ब्रेस्ट स्ट्रोक कर रहा था, पीछे से मेरे पाँव ऐसे यूं जाने चाहिए थे, वो यूं जा रहे थे। मेरा दिमाग ही उन्होंने खराब कर दिया। यानी कि मेरे 48 ईयर्स की जो स्विमिंग होगी वो चेंज ही हो गई। तो मेरे ना वो, इनके, मुझे अभी अभी तो आती है, लेकिन मुझे दिमाग ही मेरा खत्म हो गया काम करना कि ये तो मेरी बड़ी बेइज्जती कर दी, इसने मुझे दोबारा पिछली क्लास में डाल देना। फिर मैंने कहा मैं इधर जाऊंगा ही नहीं। माहौल का असर, अब मैं ये आपको मैंने क्यों बताई ये चीज, इंसान जब एक गंदे माहौल में रहेगा, अगर उसके गिरदोनवा के सारे लोग बस, अब मैं क्या कौन से नाम लूं तो लोग नाराज भी ना हो मुझसे, कि एक जाली बंदे के पास जा रहे हैं या उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, या वो एक गत्ता सा लेके, तो वो ये सोफे के नीचे रख दो, ये बेड के नीचे रख दो, और वो उसको कभी खोल भी नहीं रहे। एक चीज है वो किसी शक्ल में, और उसको खोल भी नहीं रहे लेदर के पीस को, उस चीज को कभी हम लोगों ने डी कोड भी नहीं तक, हम लोग इतना डरा दिया होता है कि इसको खोलेंगे तो पता नहीं इसमें से कौन सा जिन बाहर निकल आना है। अब वो जो माहौल का, जो एनवायरनमेंट का जो असर होता है, वो ट्रिगर करता है इंसान के ऊपर, वो हमेशा, या फिर वाइस वर्सा, अगर उसकी कोई एक, अल्लाह ने कोई चीज पूरी कर दी हो, तो वो उसके दिमाग में इतना असर रहता है कि हाँ ये फलाने ने ये बात बोली थी और ये मेरी पूरी हो गई। ये सारी जो चीज है, इसमें अल्लाह कहाँ पे गया? अल्लाह ने तो कहा था कि मुझसे आप मांगो, दुआएं करो, मैं तुम्हें दूंगा। ये छीन के लेके जा रहे हैं। आप लोग का जो कनेक्शन था ना, वो दुआओं का, वो तवक्कल का, वो सारा छीन के लेके जा रहे हैं ये लोग। अगर आप अपनी सारी जो ओना पोना सरमाया है अकीदे का, ईमान का, वो आप लोगों ने गंवाना है तो फिर आप लोग की मर्जी है। अगर इनसे इम्प्रेस होना है, हम लोग ये